کہ سیلاب کی حقیقت اور اس کی انٹینسٹی اور اس کے سے جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس میں سب کو آگاہ کرے. میرے سمجھے کہ میں بھی آج کراچی میں ہوں تو آپ سب دوستوں سے ملاقات ہو جائے. سیلاب کی انٹینسٹی ہے جو یہ مانسونز کی انٹینسٹی آپ اتنی بار سن چکے ہوں گے, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے ٹائم ہی ہم اس میں ویسٹ کریں گے کہ کس نوعیت کا سیلاب تھا. ایک ہی چیز میں بتاؤں گا کہ 2010 کا سیلاب بھی تھا جو ریورن فلڈ تھا, 2011 کا بھی لیفٹ بینک کا سیلاب تھا, پھر 2020 کا سیلاب بھی تھا, 2012 میں بھی آیا تھا. ان سب کو اگر ساتھ بھی ملا لینا تو اس وقت سیلاب ان سے بڑا ہے. اور یہ جو لوگ فیلڈ میں گئے ہیں اس بات سے اتفاق کریں گے. میں گیا ہوں پچھلے 12-13 دن میں 16 اگست سے لے کے اور آج تک, کل تک, آج میں نہیں گیا کہیں, میں 27 ضلع سندھ کے دیکھ چکا ہوں. صرف 3 ضلع رہ گئے ہیں جہاں میں نہیں جا سکا ہوں, جیکب آباد, گھوٹکی اور کشمور. وہاں پہ جانا تھا لیکن ایسے کمٹمنٹس ہو گئی سیلاب کے سلسلے میں کہ وہاں نہیں جا سکا. 27 ضلعوں میں حقیقت میں نے دیکھی ہے کہ کیا پوزیشن ہے. اس وقت تک جو ہمارے پاس نمبرز ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے میں بول رہا ہوں یہ نمبر چینج ہو گئے ہوں, 470 ڈیتھس ہو چکی. میرے خیال اس سے کچھ زیادہ ہے, ابھی تھوڑی سی انڈر رپورٹنگ ہے, لیکن یہ ایسے ماحول میں ضرور لیگ ہوتا ہے رپورٹنگ میں. 8314 انجریز ہو چکی ہیں. آپ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں پورے سندھ کے اندر اس کا ایک نمبر دینا تو بڑا مشکل ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر سے ڈسٹرکٹ سے لیں, لیکن میں آپ کو موٹا موٹا حساب بتا دیتا ہوں. 30 لاکھ سے اوپر کچے مکانات ہیں صوبہ سندھ میں. یہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے, سینسس 2017 اور پھر 2019 میں جو اپڈیٹ ہوا ہے, یہ 2 سال پرانے یہ بھی ڈیٹا ہے. اس لیے مگر 30 لاکھ سے اوپر کوئی ایک گھر بھی کسی بھی جگہ پہ کچا مکان نہیں بچا ہے. اور اگر آپ 30 لاکھ کچے مکانات میں ایوریج پہ 5 لوگ بھی کہہ دیں تو 1.5 کروڑ لوگ تو یہ ہو گئے جو ڈسپلیسڈ اپنے گھر پہ نہیں ہے. اگر کوئی کچا مکان بالکل گرا نہیں ہے تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ رہ سکتے ہیں. اس لیے کہ جیسے وہ دھوپ نکلتی ہے, سوکھتا ہے, کوئی اور نقصان, وہ اپنے گھروں سے باہر ہے, یا پھر وہ اپنے گھروں سے باہر جو قریب ترین اونچا علاقہ ہے, کوئی روڈ ہے, ادھر بیٹھے ہیں, یا کسی ریلیف کیمپ میں ہیں, یا اپنا گاؤں اپنا شہر چھوڑ کے کسی اور شہر میں ہے اپنے دوستوں رشتہ داروں جاننے والوں کے پاس. یہ سچویشن اس وقت ہے. میں نے آپ کو مکان بتا دیے. جو پکے مکانات ہیں وہ بھی کئی جگہ پہ ایسے ہیں کہ ان کو اتنا ڈیمیج ہوا ہے کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ کوئی پانی آنے سے کچے مکانات نہیں گرے, اوپر سے جو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے, جو کہتے ہیں کہ سندھ میں, پورے سندھ میں اگر ایوریج نکالیں تو 1100 ملی میٹر بارش ہر سندھ کے ہر انچ پہ پڑی ہے. ایک جگہ پٹیدن میں تو آپ سب نے پتا ہے 1752 ملی میٹر بارش پڑی ہے. ایک دن کے اندر 355 ملی میٹر, اگلے دن 240 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. جو ریکارڈ ہے اگست کے مہینے میں 700% سے زیادہ, 784 کہہ رہے ہیں, 800% ہی راؤنڈ آف کر لیتے, زیادہ بارش ہوئی ہے نارمل سے. ہمیں جو محکمہ موسمیات نے, لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی بارش آپ کی تیاری کیوں نہیں تھی, 10 مئی کو رپورٹ فائنلائز کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابو ایوریج بارش ہوگی. یہ کوانٹم نہیں بتایا تھا ہم سب آپ سے کہتے تھے بارشیں اس سال زیادہ ہوں گی. اور 15 اگست تک تو ہم جو بھی تھا تیاری کے ساتھ مطمئن بھی تھے. بارشیں 15 اگست سے پہلے بھی بہت ہوئی تھی, ایسا نہیں کہ بارش نہیں ہوئی تھی, نارمل سے زیادہ بارش ہو گئی تھی, بہت زیادہ. لیکن 16 کے بعد جو وہ ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں جو بارش ہوئی ہے اس سے میں بڑا کینڈیڈلی فرینکلی آپ سے کہوں گا کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا اور ہماری تیاری اس بارش کی نہیں تھی. اور میرا خیال ہے کہ نہ ہمارے پاس ریسورسز ہے کہ اس ٹائپ کی بارش کی تیاری ہم کر سکیں. 25-26 اگست تک تو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ ایون ٹیلی ویژن چینلز میں, میرے پاس ملنے آیا تھا
जो यूनाइटेड नेशंस का UN ओछा का रेजिडेंट डायरेक्टर है, रेजिडेंट कंट्रीमैन जूलियन हर्नीस, वो बलूचिस्तान से आया था उस दिन सिंध, और ये हफ्ता पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। डेट भी एग्जैक्ट ज़रा मुझे बता दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। शाम को मैं कराची आया, इसीलिए उससे मिलने, एक और कमिटमेंट थी और उससे मिलने, तो उसने कहा मैं आज आया हूँ, कल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ सिंध का, लेकिन मैंने टीवी पे तो कुछ देखा ही नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ नहीं है। नेशनल मीडिया जब चलाती है तो इंटरनेशनल मीडिया पिक करती है। ये हफ्ता पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जी। 25 तारीख को, आज मैंने वही सही कहा, उसने ये लफ्ज़ है कि जी मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, मैं जाके देखूंगा। तो मैंने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिखा के बताया, सारा वो निकला था अगले दिन, इधर से निकल रहा था सुबह को, लेकिन उसकी यही शिकायत थी मेरे से कि आप लोग इसको जाके, मैंने कहा जी हम तो कोशिश कर रहे हैं, मैं उस वक्त तक सारी राउंड लगा चुका था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खास तौर पे बहुत ही माजरत के साथ और चक्रों में था, और जब वो नहीं दिखा रहा था तो इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाता था, इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाता तो दुनिया को एहसास ही नहीं था। वो मुराद अली शाह को तो घूमते हुए नहीं देखेंगे ना, वो तो एक टीवी चैनल्स पे जो खबरें आती है वो देखते हैं। 28-29 अगस्त के बाद मेरा अंदाजा है कि थोड़ा सा जोर पकड़ा और मीडिया ने दिखाना शुरू किया, और तब लोगों को पता चला कि ये कितनी शदीद जो है कैलामिटी और डिजास्टर ने हमें हिट किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना यूरोप का दौरा, जो पहले से स्केड्यूल्ड था, मनसूख किया। मनसूख करके वो जब गए और उन्होंने 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स पहले दिन ही देखे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इधर एक दिन, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी उन्होंने 2 दिन चक्कर लगाए सिंध में, उन्होंने नॉर्दर्न सिंध भी देखा, सदर्न सिंध भी देखा, उन्होंने भी सूरत हाल देखी। उसके बाद जो रियलाइजेशन हुई, चेयरमैन साहब ने फिर उससे मुलाकात की रेजिडेंट डायरेक्टर के साथ, उसके साथ बैठ के कहा कि जी हम UN को फ्लैश अपील, हमें इजाज़त दें कि आप हमारे साथ मिलकर फ्लैश अपील करें। वो ऑर्गेनाइज हुई जिनीवा और इस्लामाबाद में। अगले दिन फिर लोगों ने रियलाइज़ किया कि वाकई ये बहुत बड़ी कैलामिटी है। फिर मीडिया चैनल्स, वैसे भी अभी तक मीडिया चैनल्स मेरा ख्याल है जिस तरीके की कैलामिटी बहुत ही माजरत के साथ सबके साथ वो नहीं दिखा रहे। मैंने तो कई बार कहा है, ओपनली जाके कहा यार मुझे क्रिटिसाइज कर लो, कह लो काम नहीं करता, चलता नहीं है, फेलियर है, सब कुछ है। फेलियर तभी होगा ना जब कोई प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो दिखाओ। बहुत मिन्नतें की थी, उसके बाद जाके कुछ दिखाना शुरू हुए थे। अब इतनी बड़ी कैलामिटी, इतना बड़ा डिजास्टर, मैं एक मुहावरतन नहीं कहता, हकीकतन कहता हूं कि कश्मीर से लेके और कराची तक, और यहां पे बलूचिस्तान के बॉर्डर से लेके और समंदर तक और हिंदुस्तान के बॉर्डर तक दरिया सिंध बह रहा है हर जगह पे। आपको फर्क नहीं पता चलता कि दरिया शुरू कहां होता है और खत्म कहां हो रहा है। इन सारी चीजों में, जैसे मैंने बताया, मैंने इनसे कहा था कुछ तस्वीर दे दें, पता नहीं वो अगर चला लें। सूबा सिंध के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेके, ये कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी और चलाते जाओ यार उसमें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए। मैंने खुद जैसे बताया 27 डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया। हर मिनिस्टर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में गया, या जहां पे हमारे पास वजीर नहीं था हमने कहीं और से भेजे, कुछ तस्वीर भी दिखाई। बड़ी बातें होती हैं। आज भी मैं, एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, दोपहर में मुझे मिल गया था, कहा कि वो नजर नहीं आते, आप 2010 तक लिए। मैंने कहा यार पता नहीं कैसे बातें कर रहे हैं। कोई एक कोना नहीं है सिंध का जिसमें हमारा इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं मौजूद। अब ये मैं नहीं कह सकता कि हर एक के पास पहुंचा है, लेकिन वो गया है। लोगों में रिजेंटमेंट है, लोगों में, आप समझ सकते हैं जो अपने घर से निकल जाते हैं उसकी क्या कैफियत होगी। क्या वो खुश होगा किसी भी हालत में? लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और जायज किया है। अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से कभी कभी गुस्से का इजहार की जायज किया, लेकिन हम वो सुनने के लिए, मैंने खुद कई जगह मेरी गाड़ी रोकी गई, मैंने उतर के उनसे बात की। ये देख रहे हैं आप, तस्वीर भी देख रहे हैं, नासिर शाह साहब बैठे हैं, ये लोग रोक देते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं छोड़ के आ गए।
ہر جگہ گئے ہیں. اور یہ ایک پتہ نہیں، میں اگین معذرت کے ساتھ میڈیا میں ایسے پیش ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی سب کو بے یار و مددگار چھوڑ کے، اور سندھ حکومت غائب ہے، پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے غائب ہیں، منسٹرز غائب ہیں، ہر ایک موجود ہے. ہاں ہمیں ایک جو اتنی بڑی کیٹاسٹرفی تھی، اتنا بڑا پرابلم آیا تھا، اس کے لیے جو سپلائیز ہیں، اور اس کی میں بات کروں گا، وہ ہمیں نہیں مل رہی، اور اس کی میں پوری ریزنز دوں گا کہ کیا ایشو ہے، کیا ہو رہا ہے. اس وقت جو سیلاب کی پوزیشن ہے، بارشیں رک گئی لیکن ایمرجنسی ختم نہیں. ایمرجنسی میں سب کو کہہ رہا ہوں بارش کے بعد شروع ہوئی ہے. جب ختم ہوئی ہے بارش، اس کے بعد ایمرجنسی شروع ہوئی. لوگوں کی نقل مکانی کے بعد جو بارش کا پانی نارتھ سے، اب آپ کا جو رائٹ بینک ہے انڈس کا، کشمور سے لے کے جیکاباد، پھر لاڑکانو، کمبر، شہداد کوٹ، شکارپور، آپ کا پانی یہ آئے گا دادو سے یہ آئے گا منچر جھیل کی طرف. کوئی اور راستہ نہیں ہے. پانی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پانی کو بس ایسے نکال دیں. یہ پانی گاڑی کی طرح نہیں چلتا کہ آپ نے اسٹیئر کر دیا، اس کو یوں موڑ دیا، ایسے موڑ دیا. ایک بہت بڑی تکلیف. لوگ اکثر یہ سمجھتے، بہت ہی معذرت کے ساتھ، مجھے بڑی مطلب اس دوران مجھے بڑے چیف انجینئر ملے ہیں جن کا ہر اس سے تعلق ہے، کہتے جی پانی بس ادھر سے یہ کٹ ڈالے اور یوں نکال دے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ حکومت سندھ کی طرف سے فیصلہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا. کہیں پہ بھی کوئی کٹ نکال کے پانی کہیں سے نکالنا ہو، کوئی راستہ چینج کرنا ہو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ سب سے صلاح مشورہ کر کے فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کی آتھرائزیشن منسٹر اریگیشن دے گا. تب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی، اور ہم اس پہ کھڑے ہیں. ابھی چھوٹی موٹی پرابلمز ہوتی ہیں، کہیں لوگ زبردستی کچھ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. میں سب سے مجھے پتا ہے، اور وہ کوئی خوش ہو کے نہیں کرتا، تکلیف میں ہوتا ہے تب وہ کرتا ہے. میں آپ لوگوں کے توسط سے سب سے یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ پانی آپ کو جو اپنے گھر کے آگے نظر آ رہا ہے وہی پانی ہے. پانی ہر جگہ ہے. میرے گھر کے آگے پانی ہوگا، میں چاہوں گا آج نکال کے اس کو آگے کر دوں، یہ پتہ نہیں مجھے کہ آگے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک یہ پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہوگا رائٹ بینک کا منچور کے ذریعے، پھر انٹرسٹ میں نہیں جائے گا. اور لیفٹ بینک کا پانی آپ کا گھوٹ کی گھوٹ کی سکھر، خیرپور سے ہوتا ہوا، پھر نوشہرہ فیروز، شہید بے نظیر آباد، عمر کوٹ، میرپور خاص، سانگڑ سے ہوتا ہوا بدین جائے گا سمندر میں. اور کوئی راستہ نہیں ہے، آگے پانی ہر جگہ پہ. اس وجہ سے ایک قدرتی آزمائش آئی ہوئی ہے. اس میں سب نے یہ، اگر کسی کے بس میں ہو، اللہ تعالیٰ کے بس میں سب کچھ کر سکتے ہیں. انسان کے جو بس میں ہے وہ حکومت سندھ کر رہی ہے. ہاں اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. اتنی بڑی کیٹاسٹرفی، میں نہیں کہتا کہ ہم نے سب کچھ بالکل صحیح کیا، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. اس میں کہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ 2-2.5 مہینے سے اب چل رہا ہے سلسلہ. فٹیگ بھی ہے، افسران میں فٹیگ ہے، ہم دیکھتے تھک گئے ہیں. پھر ان کو ہر ایک پش کرتا ہے، ان کو ہم پش کرتے ہیں، ان کو آپ پش کرتے ہیں، سول سوسائٹی پش کرتی ہے. ہر ایک آدمی جیسے بتا نا، ہر ایک کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے، سب انجینئر بھی ہیں اس وقت، سب ریلیف ایکسپرٹس بھی ہیں. بہت بہت مہربانی سے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اس سے کچھ سیکھتے ہی ہم روزانہ. لیکن جو جس کا کام ہے، جیسے میں نے کہا پانی کی جو ایویکویشن ہے وہ کام اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے. اگر اس آپ کے توجہ سے میں سب سے یہ کہوں گا اور سب کو التجا کروں گا کہ وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ پہ چھوڑا جائے. کوئی ایک علاقہ میں نہیں بتا سکتا کہ بہت زیادہ خراب ہے، تقریباً ہر جگہ پرابلم ہے. لیکن اس وقت ضرور جو میجر پرابلم ہے وہ جو پانی نارتھ سے ساؤتھ آ رہا ہے، اس وقت دادو ڈسٹرکٹ وہ کافی رسک پہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں. خیرپور ناتھن شاہ جیسے آپ کو پتہ ہے اس میں پانی آ گیا ہے. میہر میں ایک بچاؤ بند بنا کے کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کو ہولڈ کریں.
اوپر کمبر شداد کوٹ کے سارے، اور وہ تصاویر بھی ہیں، پتہ نہیں ادھر لگا سکے، میں نے وہ ساری خود نکالی ہیں جب میں ادھر سے ایریل وزٹس جب کیے ہیں جو پوزیشنز ہیں. تو اور لیفٹ بینک پہ میرپور خاص طور پہ بدین، وہ سانگڑ، اس طریقے سے پانی جیسے جیسے آئے گا. خیرپور کی حالت آپ سب نے تصاویر دیکھی ہوں گی. تو کوئی ایک جگہ ایسی نہیں کہ میں کہوں کہ یہ پرابلم، اور یہی فرق ہے 2010 2011 اور 2020 اور 2022 میں. وہاں پہ 4-5 ڈسٹرکٹ سے میں ریسٹرکٹڈ تھا یہ پرابلم، یہاں پہ 24 ڈسٹرکٹس افیکٹڈ ہے. 4 گنا 5 گنا بڑا پرابلم اس وقت ہے ان سارے فلڈز کو میں اور اس میں. اسی وجہ سے ایک شکایت ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہمارے پاس یہ فلڈ آیا تھا اس سے پہلے مانسون میں، جب ہمیں کہا نا کہ ابو ایوریج بارش ہوگی، ہم نارملی 30-40 ہزار ٹینٹس پروکیور کر کے رکھتے ہیں. آپ زیادہ تو نہیں کریں گے نا، آپ لاکھوں کے یا ملینز کی تعداد میں ٹینٹ نہیں رکھتے. ٹینٹ کی ایک لائف بھی ہوتی ہے. 30-40 ہزار ٹینٹ ہمارے پاس نارملی، پچھلے مانسون سے پہلے جو پچھلے سال ہوا تھا 30 ہزار ٹینٹ تھے. اس دفعے جب انہوں نے کہا نارمل سے ایوریج سے زیادہ ہوگی، ہم نے 86 پرانے ملا کے اور نئے آرڈر کر کے 86,000 ٹینٹس ہمارے پاس موجود تھے سٹاک میں. 15 اگست کو تک 26,000 استعمال ہوئے تھے، 60,000 باقی تھے ہمارے پاس. مجھے یاد ہے 15 اگست سے کچھ پہلے میں اسی کمرے میں میٹنگ کر رہا تھا اور ہم کہہ رہے تھے یار کچھ تیاری ہے، تو ہم تھوڑے کمفرٹیبل تھے یار. تقریباً 70% ٹائم گزر گیا مانسون کا، باقی 25-30% رہا ہے، تو یہ باقی 60,000 کافی ہوں گے. اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ ابھی اور آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو پوزیشن تھی. لیکن جو اس کے بعد پورے سندھ میں ہو، میں آپ کو بتاؤں نا، ہم نے 2020 کا فلڈ جو 5 ڈسٹرکٹس میں آیا تھا نا، سانگڑ تھا، نواب شاہ، شیخ بن نظیمہ تھوڑا سا تھا، عمرکوٹ، میرپور خاص، بدین، یہ صرف تھے علاقے 2020 کا فلڈ. اور اس میں بھی پورا دریا بنا ہوا تھا یہ سائڈ. ہم نے ٹوٹل اس فلڈ میں 80-90 ہزار، ایگزیکٹ نمبر مجھے آئے 90 ہزار کے قریب ٹینٹس دیے تھے. اور 10 سٹیز نظر آئی تھی ہر جگہ. اب لوگ کہتے ہیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی وہ 4 ڈسٹرکٹ میں تھے، یہ 24 ڈسٹرکٹ میں ہے. 24 ڈسٹرکٹ میں اس لیے تھنلی اسپریڈ ہے. ہم سے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والے، ہمارے الیکٹڈ نمائندے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بھیجو بھائی، یہ 500 ٹینٹ تم بھیج رہے ہو، مجھے ضرورت 50,000 کی اس وقت، میں کس کو دوں؟ اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. لیکن ہم نے وہ جو پہلے 86,000 دیے، امیڈیٹلی جیسے یہ بارش ہوئی تھی، میرے خیال ہے 19 یا 20 تاریخ کو میں نے ان سے کہا کہ آپ آرڈر کریں. 2.5 لاکھ ٹینٹ اور آرڈر کیے ہم نے اسی وقت، بلکہ اب 3 لاکھ کر دیے پی ڈی ایم کا آرڈر، ٹوٹل 3 لاکھ ٹینٹ کا. لیکن ہمیں ڈیلیوری کتنی ہو رہی ہے اس وقت؟ تیز ہو کے بھی 6,000 ٹینٹ ڈیلی. اب آپ بتائیں ہم کیسے؟ ہم نے بڑی کوشش کی، جو بھی سپلائرز ہیں ان کو جتنا پریشر ڈال، پورے پاکستان میں، یہ ایک آدمی کو نہیں کیے، میں نے تو اوپنلی کہا ہے. ہمیں تقریباً 16,500 کا پڑ رہا ہے ٹینٹ، رائٹ، یہ نا جو کوالٹی کا ٹینٹ ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے ہمیں، ہم لینے کے لیے تیار ہیں. میں نے ایران، یو اے ای، سعودی عربیہ، ان 3 ملک کے ڈپلومیٹ سے بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹینٹس ہیں ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں. ایئر فورس سے بات کی، انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو ایئر لفٹ کر کے دیں گے. لیکن ایئر لفٹ بھی، جو سب سے بڑا جہاز ہے اس میں ایک وقت میں 32 ٹن آتا ہے سامان، اور میں نے حساب لگایا تھا وہ کوئی 400-500 ٹینٹ ایک وقت میں اٹھا سکتے ایک جہاز. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ یہ اتنا بڑا ایشو جو ہے ہمارے پاس. خیر 3 لاکھ ٹینٹ ہم نے آرڈر کیے. میں نے آج سے کافی دن پہلے کہہ دیا تھا، میڈیا میں بھی کہا تھا، پرائم منسٹر آئے تھے، ان کو بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 10 لاکھ ٹینٹ چاہیے امیڈیٹلی. اب ہم نے 10 لاکھ جو چاہیے اس وقت ہم نے جیسے بتایا 86,000 ہم کر چکے ہیں، جو پہلے ہمارے پاس اسٹاک میں موجود تھے وہ ٹینٹ دیے. 3 لاکھ ٹینٹ آرڈر کیے جس میں سے ابھی تک اراؤنڈ 25,000 26,000 کچھ ہے اس وقت، میں رف کرو 25,000 ہمیں ڈیلیور ہوئے.
1 लाख टेंट और हमने ऑर्डर किए, 1 और लाख और टेंट जो वर्ल्ड बैंक का एक लोन है उसको उन्होंने रीअलोकेट किया है, वो हमने दिए हैं। और इंडिया में से हमें 8,000 टेंट मिले हैं अभी तक, हाँ जो हमें मिले हैं। उसके अलावा इंडिया में पाकिस्तान आर्मी के जरिए टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और जो उन्होंने मुझे कल तक नंबर बताया था 18,900 के करीब टेंट्स टोटल पाकिस्तान आर्मी, जिसमें इंडिया में से टेंट मिले हैं वो उन्होंने अपने भी टेंट्स दिए हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो फॉरेन हमारे पास टर्की से टेंट आए हैं, चाइना से आए हैं, यूएई से आए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन हमें सिंध हुकूमत को तकरीबन 8,000 टेंट इंडिया में से मिले हैं, 86,000 हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट किए, पहले थे 25,000 और 26,000 के करीब डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो ये उसके अलावा तारपोलिन तरपाल जो है हमारे पास स्टॉक में 20,000 थी। हमने ये देखा है कि वो थोड़ी जल्दी मिल जाती है और तकरीबन वही काम टेंट का करती है, वो नॉट टू दैट एक्सटेंट, लेकिन इस वक्त तो 3.5 लाख। अच्छा मैं टेंट्स का बता दूं कि 6,000 इस वक्त मिल रहे हैं, हम इसको खींच के 10,000 पर डे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो इनसे कहा है कि शुरू में उन्होंने कहा था 15,000 तक आ जाएंगे, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं डिलीवर कर सक रहे हमें। तो आज इनसे कमिटमेंट ली है कि 6,000 से कुछ दिनों में बढ़ के ये 10,000 हो जाएंगे और इससे ज्यादा भी कोशिश करेंगे। तरपाल जो है 20,000 हमारे पास स्टॉक में थी, वो दे दी है। 8,400 हमें एनडीएमए से मिली है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और 3.5 लाख हमने ऑर्डर की है, जिसमें 48,000 हमें रिसीव हो चुकी है। तो 20,000 एक, 48,000 और 8,400 ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जो तरपाल 3.5 लाख मैंने बताया हमने ऑर्डर की है, मुझे पीडीएमए ने, आज मैं 3-4 घंटे जाके उनके दफ्तर में बैठा था और एक एक चीज मैंने कोशिश की कि कुछ स्ट्रीमलाइन करूं। चांडिया साहब उधर थे मौजूद और उन्होंने ये वादा किया है कि 20,000 डेली तरपाल आएंगी। तो 20,000 तरपाल, 10,000 टेंट, ये इस वक्त का है, लेकिन इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं से जो मेरी, जहां तक आप मीडिया के थ्रू मेरी आवाज पहुंचती है, कहीं से भी कोई और टेंट्स दिला सके हमें, तो हम लेने के लिए तैयार हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहा, लोकली कहीं से मिलते हैं। हम गए थे, हमें एक डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी मैंने अरेंज किया है, मैंने कहा ले लो इसी वक्त। बट हुआ यही कि जब उसने उनसे बात की, वो बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत कि जी वो आपको वादे तो बहुत कर देते हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है ना, तो ये मुसीबत, ये मुश्किलात सारी हम फेस करते हैं। उसके अलावा जो जरूरी एक आइटम मॉस्किटो नेट्स, इसलिए हम स्प्रे करा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आके। मॉस्किटो नेट्स की हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन 30 लाख की है, जो हमने एस्टिमेट की है, और वो 30 लाख का हम अरेंजमेंट कर चुके हैं, जिसमें से 1.5 लाख हमारे पास स्टॉक में मौजूद थी मॉस्किटो नेट्स। फेडरल गवर्नमेंट से हमें जो उनके कुछ स्टॉक्स पड़े हुए थे, तकरीबन 12 लाख के करीब मॉस्किटो नेट्स हमें मिले हैं फेडरल गवर्नमेंट से। पीडीएमए ने 2 अलग अलग ऑर्डर्स किए, 3,80,000 मॉस्किटो नेट्स के, और प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा हमने अरेंज किए हैं और 15 लाख मॉस्किटो नेट्स हम आपको देंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारे ये टारगेट है 3 मिलियन का पूरा हो जाएगा मॉस्किटो नेट्स का। अगेन डिलीवरी, और इसको अब आपको ये भी पता है कि रास्ते, नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे दादू से लाड़काना कट ऑफ है। नेशनल हाईवे पे लोड है, वहां पे रोज ट्रैफिक जैम्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हमारी गाड़ियां जाती हैं, रास्ते में रुक जाती हैं, 3 घंटे का रास्ता 30 घंटे में हो रहा है। तो ये इश्यूज सारे लॉजिस्टिक्स के हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एडिशनल पुलिस कराची से ट्रैफिक पुलिस भी भिजवाई है, एडिशनल एसपीज डीएसपीज की ड्यूटीज लगाई हैं डिस्ट्रिक्ट में। उनकी 2 वजह, एक तो ट्रैफिक को स्मूथन आउट करें, दूसरा जो कहीं कहीं बदमज़गी पैदा होती है, इसलिए मैं क्या किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हालत यह है कि जो बहुत अनफॉर्चुनेट, कल मुझे परसों आपका एक दोस्त मिला था, इधर बैठा है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उसको मैंने कहा भाई मेहरबानी करो, ऐसी खबरें डालते हो कि वो उधर से कट डाल रहा है, वो उधर से कट डाल रहा है, लोग परेशान होते हैं, कोई मदद करो, इंस्टेड कि आप इस तरीके की खबरें फैलाओ कि बस अब ये डूब गया है इश्यूज।
اب یہ بس کٹ لگا رہے ہیں, اب اگلا اس شہر کو ڈبونے جا رہے ہیں, اس کو بچانے کے لیے میں, اچھا بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, میں کوئی اپنی زمین بچائیں, کوئی زمین بچی کہاں ہے یار کسی کی بھی, مجھے بتا دو جس کی بچی ہے. زمین نہیں بچی ہے کسی کی بھی. اگر کسی کے 2-4 ایکڑ کہیں اونچائی میں ہے بچ گئے تو وہ بچ گئے, الگ بات ہے. قدرت کسی کو نہیں بخشتی. قدرت کے سامنے امیر غریب نہیں ہوتا. یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں سارے جو الگ الگ کلاسیفیکیشنز. رب کے سامنے مرنا ہر ایک کو ہے. امیر آدمی بچ نہیں سکتا, غریب آدمی بھی کی طرح ہی وہ مرے گا. تو قدرت نے سب کو برابر کیا ہے. پانی ہر جگہ پوچھ کے نہیں آتا کہ یہ بھی بڑے آدمی کا گھر ہے یا زمین ہے تو میں ادھر نہیں جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا پیش نہ کریں. ایسے موقعوں پہ ضرور لوگ, ابھی میں آپ کو بتاؤں, مجھے خود فیس کرنا پڑا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ادھر سے گزر رہے ہو بیٹھ میں, اس کا مطلب تم کچھ کرنے آئے ہو, ادھر کٹ ڈالنے آئے ہو پانی کا. میں کہتا ہوں بھائی میں آیا ہوں کہ ادھر مشینری آئے مضبوط کروں اور چیزوں کو, کہ کسی کو ہم نے نہیں ڈبونا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمت دی ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے فیس کرنا ہے. اس لیے میں تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا آپ لوگوں نے, میں نے فون پھر بند کر دیا, کسی نے مجھے فون کیا کہ جی پانی منچھر کا اتنا لیول لیز ہو گیا ہے کہ میرا اپنا گاؤں جو ہے باجارہ وہ پانی کے نیچے, یا میرے والد پیدا ہوئے تھے, اور وہ اس لیے ہے کہ پانی بند پہ روکا ہوا ہے, پانی پہاڑوں کی طرف چڑھ رہا ہے تاکہ ایک آبادی بچ سکے. یہ ایشوز, اور رو رہا تھا کوئی بندہ فون پہ ایسا, تو میں اسے کہہ رہا تھا میں کیا کروں یہ. تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز کو بچائیں. اور میں سب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا پازیٹیولی اگر چلائیں گے تو بڑا مہربانی ہوگی ہمارے اوپر. پازیٹیولی کوئی ہماری تعریف نہ کرے, مہربانی کرے کہ کرٹیسائز ضرور کریں, ہمیں کوئی اس سے نہیں ہوتا, کچھ سیکھ ہی لیں گے, لیکن پینک پھیلانے کی بات نہ کریں. صرف یہ ریکویسٹ ہے. میں نے آپ کو ٹینٹس, ترپال اور ماسکیٹوز کے بارے میں بتایا. دوسرا راشنز. راشنز جو ہمارے پاس ابھی تک ہم دے چکے ہیں پی ڈی ایم اے میں, جو راشن بیگز جیسے پہلے آیا تھا کچھ آرڈر کے, راشن بیگز اب ایڈوانس میں آرڈر نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کی ایک لائف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے پہلے آرڈر کر کے بیٹھ جاتے. جب یہ بڑی تھی تو پی ڈی ایم اے کو ابھی تک انہوں نے تیار کرائے تھے 44,237 راشن بیگز, وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہم نے ہر ڈپٹی کمشنر کو پیسے دیے تھے ایڈیشنل ان کے بھی کھانا, انہیں پکا ہوا کھانا کھلایا. اس کی ڈیٹا بھی میرے پاس نہیں, میں نہیں بتاؤں گا. بہت فار ایگزامپل شکارپور میں روزانہ 50,000 لوگوں کو ہم کھانا کھلا رہے تھے. ایک ڈسٹرکٹ مجھے بات پتا ہے, اور ہر ڈسٹرکٹ, نہ صرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, وہاں کے مخیر حضرات, ہمارے الیکٹڈ نمائندے سب کھانا کھلا رہے تھے. اور سب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مدد کی ہے. یہ میں گورنمنٹ کا بتا رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر نے, آپ نے دیکھا ہوگا ای ڈی فاؤنڈیشن, جے ڈی سی, سیلانی, یہ سب ان سب کا میں شکر گزار ہوں جو ہمیں اس مشکل میں مدد کر رہے ہیں. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے 26,468 بیگز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. این ڈی اے میں سے ہمیں 6,500 بیگز ملے, وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو آج سے 6 دن پہلے یا 7 دن پہلے ہم نے 3,55,000 بیگز کا آرڈر دیا, اور انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت تیزی سے آپ کو دیں گے. انفارچونیٹلی وہ تیزی سے تیار, اور پورے سندھ میں وہ ڈیلیور کر کے انہوں نے دینا ہے, اس تیزی سے وہ نہیں دے سک رہے. ابھی تک انہوں نے 11,225 بیگز ہمیں دی ہے راشن کی. ٹوٹل 91,630 گورنمنٹ آف سندھ ان سب سورسز سے ڈسٹریبیوٹ کر چکی ہے راشن بیگز. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن جو بہت سست روی سے اگر ہمیں جب دے رہا تھا, اب نہیں ہیلپ کر سکتے, اب کیا کریں, اب بندوق تو نہیں ماریں گے کسی کو, جو ہو رہا ہے. پھر ہم نے ادھر کوشش کی کہ ہم ہر ایک اور لوگوں سے بات کریں, اور اس وقت تک اس کے علاوہ, اچھا پرائس ہم نے کہا ایمرجنسی ہے لیکن کسی کو ہم فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے, تو ہم نے جو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن ہمیں قیمت دی تھی, سرکاری محکمہ ہے, اس کو بینچ مارک کیا اور کہا اس سے کم میں
جو ہمیں راشن دے سکتا ہے لارج کوانٹٹیز میں، ہمیں 1 بیگ 2 بیگ یا 10 بیگ نہیں لیں گے، لارج کوانٹٹیز میں دے سکتا ہے. جو بڑے بڑے تھے لوگ ان کو ہم نے بلایا، ان سے بات کی، اور اب وہ سٹریم لائن ہوا ہے. ہم نے چیز کو 1,00,000 بیگ کا آرڈر دیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اب 4,000 پرسوں سے شروع کریں گے وہ ڈیلیوری، کل یا پرسوں سے. ہم کل پہ میں پوچھ کر رہا ہوں ان کو، اور 8,000 تک لے جائیں گے پر ڈے، 4 سے 8 پہ جائیں گے. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے کہا ہے 15,000 بیگز ہمیں کر کے دیں گے. وہ ابھی نہیں ڈیلیور کر سکیں 15,000 کا پرومس اپنا، لیکن ان کو پش کر رہے ہیں. سنرج ہیں سپلائز، ان کی سندھ کے اندر بھی ہیں فیسلٹیز اور پنجاب میں بھی ہیں، اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جہاں آپ ہمیں کہیں گے ہم پہنچائیں گے. پرسوں سے ٹوٹل ہم نے انہیں 3,00,000 بیگ کا آرڈر دیا، اور اگین یہ ساری یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی پرائس سے کم ہے، کافی کم ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کافی کم ہے. اور وہی چیزیں ہم نے وہ اسٹینڈرڈ بنا لیا. انہوں نے ہمیں 3,00,000 بیگز کا ہم نے انہیں آرڈر پلیس کیا. انہوں نے کہا 10,00,000 تک ہم آپ کو دیں گے. ہم نے پہلے سٹیج میں 3,00,000 کا انہیں آرڈر دیا، اور 10,00,000 دینا اگر وہ پرفارم کریں گے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرسوں سے 10,000 بیگز دیں گے آپ کو، اور 7 تاریخ تک یعنی 7 ستمبر تک ہم ریمپ اپ کر کے اپنی ساری پروڈکشن اور 40,000 بیگز پر ڈے دیں گے آپ کو. تو ہم ان کو اس لیے 3,00,000 کا آرڈر دیا، اور ان کو پیمنٹ بھی ڈیلیوری پہ کر رہے ہیں. کسی کو ایڈوانس پیمنٹ چاہیے، اس کو 50% ایڈوانس دیں. میں آپ کو ہر چیز کلیئرلی بتاؤں گا. وہ دے رہے ہیں. امتیاز سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم 1,00,000 تک دے سکتے ہیں بیگز. ہم نے 50,000 کا ان کو آرڈر دیا، اور وہ بھی 2,000 پر ڈے دیں گے، لیکن پرسوں سے. ٹوٹل 8,05,000 بیگز ہم آرڈر دے چکے ہیں اس وقت. اور جیسے ڈیلیوری شروع ہوئی بھی ہے، تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ 5-6 دن بعد ہم 60,000-70,000 پر ڈے پہ جائیں گے، جو کہ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوگا کہ ہم لوگوں تک راشن پہنچا سکیں. اس وقت تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور نہیں پہنچا سک رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو اور یہ میں نے شرجیل صاحب سے کہا ہے کہ وہ ڈیلی کی ایک رپورٹ ایک دن پہلے جو ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ہوگی، جہاں جہاں یہ بینچ مارک ہم نے بنا دیے، ٹینٹس کا، ماسکیٹو نیٹس کا، آپ کے ترپال کا، اور یہ میجر آئٹمز ہیں. باقی بھی ہے، میں ذکر نہیں کرتا. کچن سیٹس ہیں، جیری کینز ہیں، پمپنگ مشینز ہیں، RO پلانٹس ہیں 6 جو ہم موو کر چکے ہیں 6 ڈسٹرکٹس میں. آج یہ الگ ہے، لیکن جو میجر آئٹمز ہیں جو اس وقت بہت شدید ضرورت ہے لوگوں کو، ان کی مانیٹرنگ ہوگی. رات کو کسی وقت یا ارلی مارننگ رپورٹ ہو جائے گی منسٹر انفارمیشن کو. منسٹر انفارمیشن اگلے دن سب کو آگاہی دیں گے کہ کتنا ہوا ہے، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ ڈسٹرکٹ وائز بتائیں کتنا ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، تاکہ جو ایک امپریشن پتہ نہیں کیوں بیٹھ گیا ہے. میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں تو یہی میڈیا آ جاتا ہے، کہیں کسی سے بات کرنے سے میں کتراتا نہیں ہوں، بات ہر جگہ کرتا ہوں جہاں پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں سیکھ نہیں کرتا ہوں جا کے کہ یار مجھ سے پوچھو اور میں بتاتا ہوں آپ کو کوئی چیز. تو یہ میری کمزوری سمجھ لیں کہ بولتا نہیں ہوں زیادہ، خود ہی جا کے. ہاں جب کوئی سامنے آتا ہے میں اپنی کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو کر سکتے رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ہم 5-6 دن میں اس لیول پہ پہنچ جائیں گے. تھوڑے سے لوگوں ٹینٹس میں نہیں پہنچیں گے انفارچونیٹلی. میں بڑی ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں، میری اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ سے، انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں، سب سے یہی بات ہے مہربانی کر کے یہ شیلٹر دیں. 30 لاکھ لوگ 30 لاکھ مکان ڈیمیج ہو چکے ہیں، تو اس حساب سے ہمیں 30 لاکھ ٹینٹ چاہیے کم از کم. اور اس میں نقصان بھی ہوتا ہے ٹینٹ لوگوں کے. ایسا بھی ہوا ہوگا کہ سیلاب میں ٹینٹ بہ گئے ہوں گے. آپ کسی کو کیا کہیں گے یہ تمہیں پہلے ٹینٹ دیا دوبارہ کیوں لینے آ گئے ہو؟ اگر کوئی جینیون یہ اسے کیا کر سکتا ہے آدمی؟ آپ کسی غریب آدمی سے، اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بھی ٹینٹ ہم دیتے ہیں حکومت کی طرف سے، ایک SOP بنی ہوئی ہے، اس بندے کا نام، والد کا نام اور اس کا شناختی کارڈ نمبر وہ لکھا جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ڈیٹا ہے ہمارے پاس، لیکن 70-75% ڈیٹا یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے ٹینٹ چھین لیے گئے. وہ obviously ڈیٹا نہیں ہوگا. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ
میں ایک غریب آدمی ہے کوئی, اس کو ایک ٹینٹ کی بجائے وہ پھر سے گھوم کے دوسرا بھی لے جاتا ہے, دوبارہ شناختی کارڈ بھی لکھا دیا ہوگا اس نے, دکھا دیا, لکھا تو نہیں ہوتا نا. ایک میرے سے لیا, ایک شرجیل صاحب سے جا کے لیا ٹینٹ, دونوں نے شناختی کارڈ کہاں چیک کریں گے ہم, لیکن جب تک اچھا وہ کہتے ہیں وہ بیچ دیتا ہے آگے جا کے, چلو بیچ دیتا ہے, کوئی خریدتا ہے, اگر وہ رہنے کے لیے رکھ رہا ہے تو چلو کسی کو پہنچا, اچھی بات نہیں ہے, یہ مفت میں جانے چاہیے جو چیز. لیکن اسی طریقے سے کھانا اگر ایک کے بعد دوسرے کو مل رہا ہے تو یہ پوری بات نہیں. اتنے بڑے لیول پہ جب کلیمٹی آتی تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رک نہیں جاتے کہ بھائی یہ گڑبڑ ہو گئی میں بس اب کام نہیں کروں گا. ایسے کئی جگہ آپ نے دیکھا ہے. اور اگین اس میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کو ایشو نہ بنا دیں کہ جی سارا دن وہی پھر چلائیں. پوائنٹ آؤٹ ایک بار اگر آپ اوپنلی کرنا چاہتے کریں کہ یہ ادھر گڑبڑ ہوئی تاکہ اس کو ہم درست کر سکیں, لیکن ان کو ایگزامپل بنا کے پھر یہ کریٹ کرنا امپریشن کہ بھائی کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا ہے اس لیے بھائی حکومت کی مدد بھی نہ کرو. کچھ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے دیکھا اس کا بھی ایگزامپل, یہ نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھی اور میں بہت کچھ بتا دیا. میرے خیال ہے ٹائم میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات بھی آپ کے لے لوں, اس لیے اس سے بھی میں سیکھتا ہوں, اس لیے اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں میں نے ایڈریس نہیں کی ہیں ابھی تک اور وہ ہو. شرجیل صاحب آپ ذرا گائیڈ کر دیں سوالات. میں اگر شرجیل کے میں بیٹھا ہوں سب کے جواب دے دوں گا, شرجیل صاحب سے میں کہتا ہوں. سیم صاحب آپ ایریگیشن ایکسپرٹ پہ ہیں, آپ نے پورا ایریگیشن کا ہم نے آپ کو دیکھا ہے اپنے آپاشی منسٹر کے دور میں بھی. اچھا آپ نے پورا نقشہ بتایا کہ لیفٹ سائڈ پہ پانی اس طرح آتا ہے اور رائٹ سائڈ پہ اس طرح آتا ہے. اچھا بارشیں بھی ہوگی, سیلاب بھی ہوں گے, کبھی دریا میں پانی زیادہ آئے گا, کبھی بارشوں میں بھی آئے گی. حل اس کا ہوتا ہے ڈرینیج نکاسی کا نظام. آپ کے پاس دو نظام ہیں, ایک ہے LBOD ایک سائڈ پہ دریا کے, دوسرے پاس RBOD. اچھا یہ آپ نے خود 2-3 سیلاب جن کا آپ نے ذکر کیا, ان میں ان کے 2010 میں ایک سائڈ ڈوبی تھی, 2011 میں دوسری سائڈ ڈوبی تھی. اچھا آپ نے خود جا کے وزٹ کیے تھے, سارے علاقے دیکھے تھے, اور پریس کانفرنس میں آپ نے بھی بتایا تھے کہ ان کی ری ماڈلنگ, ان کی ری لائننگ, ان کے نکاسی کا نظام, دریا کے یا برساتوں کے پانی کو نیچرل روٹس پہ جانا, ان کو جگہ دینا, ان کو آگے سمندر میں جانا. اچھا وہ چیزیں آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے یا تو پلان نہیں ہوا, یا آپ نے کبھی ہمیں بریفنگ دے کے بتایا نہیں, یا ان سیمیناروں کے لیے کوئی پیسے رکھے نہیں, تو یہ کب ہوگا؟ جب تک یہ نظام بہتر نہیں ہوگا تو یہ سیلابیں آئیں گے. اچھا دونوں آپ کا سوال صحیح ہے. ایک تو ڈیزائن ایک پیرامیٹر پہ ہوتا ہے جو اس قسم کے میں بڑا کینڈیڈلی کہتا ہوں, انجینئر ہوں میں, اریگیشن ایکسپرٹ نہیں, انجینئرنگ پڑھی, بھول بھی گیا ہوں کافی ساری, لیکن ڈیزائن ایک فار ایگزامپل زلزلے آتے ہیں نا, آپ زلزلے جس ترکی میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, امریکہ میں ویسٹ کوسٹ پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں, جو کیلیفورنیا کا ایریا ہے ایسٹ کوسٹ پہ نہیں آتے. آپ ڈیزائن کرتے ہیں ایک پیرامیٹر کے, آپ میں جو ہے نیو یارک میں 100-150 منزلہ بلڈنگیں بنتی ہیں, اس کو آپ اس کیلیفورنیا میں آپ نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے, یا شکاگو میں اونچی بلڈنگ اس لیے زلزلے ادھر کم آتے ہیں. اسی طریقے سے موسم جو ہوتا ہے نا جس جگہ کا, اسی حساب سے ڈرینیج بھی بنتی ہے. اگر ایک جگہ کی ایوریج بارش 100 ملی میٹر یا 120 ملی میٹر ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیزائن کریں گے, فیکٹر آف سیفٹی 2 لگا دیں گے, 250 پہ ڈیزائن کر لیں گے. لیکن اگر 1100 ملی میٹر بارش ہوگی تو وہ پانی ان ڈرین سے نہیں نکلے گا. اچھا یہ ڈرینز جو ہے نا, میں پھر آپ کو بتاتا ہوں, یہ اسٹارم واٹر ڈرینز نہیں ہے, یہ ہوتی ہے ڈرینیج کی, جو LBOD یا RBOD جو نیچرل اریگیشن کرتا ہے آدمی, میں پھر وہ ٹیکنیکل ہو جاؤں گا بہت زیادہ, اس کی ڈرینیج ہے. LBOD جو ہے وہ 4 یا 4,500 کیوسک پہ ڈیزائنڈ ہے. اس وقت 12,000 کیوسک اس پہ چلا رہے ہیں اور روکا ہوا, 1-2 بریچز پڑے ان کو بھی بند کیا ہے, ابھی بھی ایک بریچ چل رہا ہے, بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ خود بتائیں کہ یہ, اچھا اب میں 1200 ملی میٹر پہ ڈیزائن کر دوں سسٹم پورا, نہ اس کے ریسورسز ہوں گے اور لوگ ہنسیں گے, اور ہوگا کیا کہ جب 4 سال بارش نہیں ہوگی نا اس پہ لوگ قبضہ کریں گے. اس وقت یہی ہوا ہے نا, آبادی سندھ کی, پورے پاکستان کی, پوری دنیا کی جس طریقے سے بڑھی ہے, آبادی 7.5 کروڑ تھی پورے پاکستان ایسٹ اور ویسٹ کی,
جب 1947 میں اب صرف ویسٹ پاکستان کی نہیں 7.5 کروڑ تھی. 7.5 نہیں, آپ لوگ غلط انفارمیشن ہے. نہیں 7.5 کروڑ یار, پتہ نہیں, آپ لوگ کو غلط, یار اتنا مجھے پتا ہے 7.5 کروڑ تھی 51 کے سینسس میں, 47 میں تھوڑی اور کم ہوگی, اور اب 22 کروڑ صرف ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن ہم بتاتے ہیں. تو لوگوں نے جہاں پہ بارش نہیں ہوئی, اب کراچی کے دیکھ لیں, یہ سادی ٹاؤن, یہ ہو جاتا ہے جب بارشیں کئی سال نہیں ہوتی تو اس میں کب سے ہوتا ہے. یہ ایک بڑی ایک چیز ہے. اور کیا آپ ایک ایکسٹریم, آپ باقی چیزیں تو کنٹرول کر سکتے, ایک بلڈنگ بناتے ہیں نا, یہ کمرہ بنایا ہے, اس کی فاؤنڈیشن بنائی ہوگی کہ ہم یار یہ 100 بندوں کے لیے ہے, لیکن 150 بندہ آئے گا پھر بھی سیف ہے. چلے وہ تھوڑا ایکسٹرا سیفٹی ہوتی ہے, 200 پہ بھی سیف ہوتا ہے. 200 کے بعد بندہ باہر کھڑا کر دیں گے, اب بندہ اندر نہیں جا سکتا. بارش کو اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کر سکتے کہ جی ہماری ڈیزائن اتنی ہے اب بند کر دیں, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ چیز بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے. ہاں, ہم نے کیا کیا ہے 2010 اور اب تک, منچھر کا بند پچھلی بار 121.6 پہ بریچ ہو گیا, اس وقت اس سے زیادہ پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے کہ 6 فٹ بند اوپر کر دیا. اس کی وجہ سے میں نے بتایا میرا اپنا گاؤں ڈوب گیا ہے, اس لیے کہ پانی میں نہیں نکلنے دے رہا. ہم نے دریا کے سارے بند مضبوط کیے. 2010 کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کا احسان رہا ہے, کوئی بریچ نہیں آیا کہیں. اس وقت بھی ہم دریا کی طرف سے کمفرٹیبل ہیں, 6-6.5 لاکھ گزار چکے ہیں, 7 لاکھ تک آئے گا. ہم ہے رب کے ہاتھ میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا, لیکن ہم کمفرٹیبل ہیں. ایل بی او ڈی کے سسٹم کو ہم نے بہتری دی ہے کہ آج 12,000 کیوسک وہ اسپائنل ڈرین اٹھا رہی ہے. ہاں, اس کے اندر ہمیں بہت اور انویسٹمنٹ, میں اب یہ پچھلی 2020 میں باتیں کر چکا تھا کہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, لیکن وہ انویسٹمنٹ کے پیسے ہمارے پاس اتنے ہیں نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا سپریم کورٹ سے ہمیں پیسے لے کے دو, اور ان سب کے سامنے آپ کی یہ بات کر چکا ہوں. تو یہ سارے حقائق ہیں. اور کیا ہے 2010 اور آج میں فرق, اور آپ نے دیکھا ہوگا یا 2011 میں اور آج میں فرق. اس وقت سانگھڑ, میرپور خاص, عمر کوٹ, کوئی ایسی جگہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100%, لیکن لٹرلی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ہم پہنچ نہیں سکتے بائی روڈ. 2011 میں راستے نہیں تھے, 2012 میں سارا کٹ آف تھا. تو یہ فرق آیا ہے کہ آپ نے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے, آپ لوگوں تک پہنچ سک رہے ہیں. اتنی بڑی آزمائش جو قدرت نے دی ہے اس کے لیے شاید ہم تیار نہیں, لیکن وہ ریسورسز ہونا مشکل ہے. لیکن جو اب اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں وہ بھی ڈالوں گا, ابھی جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. سندھ میں اتنی بارش نہیں ہوتی تھی, لیکن اب ہو رہی ہے, 2-3 سالوں سے ہو رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں ایون یونائٹڈ نیشنز کے جو چیف کیا کہتے ہیں ان کو, یو این ہیڈ, سیکرٹری جنرل, انہوں نے اپنی جو فلیش میں کہا تھا کہ پاکستان از پیئنگ فار دی انڈسٹریلائزیشن آف دی ڈیولپڈ ورلڈ. وہ ایمیشنز چھوڑتے ہیں, ماحول تبدیل ہوتا ہے, ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اب دنیا کو کرنا پڑے گا, تو ہمیں جو اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے ہم یہ کوشش کریں گے. میں اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ 30 لاکھ گھر دوبارہ بنائے جائیں, اور ایسے بنائے جائیں, یہ نہیں کہ اگلے سال بارش میں پھر ڈوب جائے, تھوڑی سی بہتری ان میں آئے. تو یہ چیلنجز ہیں, کوشش کریں گے جہاں تک پوری ہو. اقتدار صاحب ایک سب کے نام نوٹ کریں گے, باری سے پہلے میں نے کہا تھا اقتدار صاحب آپ سر بیٹھا ہو آفس. سر ایک تو میں سب سے پہلے آپ کی اور آپ کی ٹیم کی تعریف کرنا چاہوں گا. تینوں صوبوں میں آپ اور آپ کی ٹیم واحد ہیں جو نظر آ رہے ہیں. کام ہونا وہ دوسری بات ہے, کلائمیٹ بہت زیادہ ہے. دوسری بات ہے کہ ایک شخص نے ٹیلی تھون میں 500 کروڑ جمع کیے ہیں. سندھ سب سے زیادہ افیکٹ ہے, آپ سب سے پیسے مانگ رہے ہیں, اس کو کہیں 300 کروڑ میرے صوبے پہ لگا دیں. کیا خیال ہے اس بارے میں آپ؟ یار جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, جب میں صرف زیادہ جواب نہیں دوں, میں سیاست نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب ملک کے وزیر اعظم تھے تو 2020 کی بارش ہوئی تھی, اس میں 2 گھنٹے کراچی آئے تھے. انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھا, لیفٹ بینک کی وہی حالت تھی جو اس وقت حالت ہے ادھر جانا, اور انہوں نے ایک فون بھی نہیں کیا تھا مجھے, اور میں نے انہیں درخواستیں کئی لکھی تھیں
ہمیں ڈیمیج کا بھی بتایا تھا. میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل ہیلپ لیں. میں نے ڈپلومیٹس کو اسی کیمرے میں بٹھا کے بریفنگ دی تھی. انہوں نے کہا تھا ہمیں ایک خط چاہیے ہو گیا, فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں دیا. تو مجھے امید کم ہے اور میں اپنا ایفرٹ ضائع نہیں کرنا چاہ رہا بات کر کے. اگر انہیں احساس ہے, جو کہ میرا خیال ہے نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو کوئی بتانے کی مجھ سے ایڈی صاحب پوچھ نہیں رہے کہ ہم آپ کو مدد کریں یا نہ کریں. مجھ سے جے ڈی سی ظفر عباس پوچھ نہیں رہے کہ وہ خود ہی نکلے باہر. تو احساس جن کو ہوتا ہے وہ خود ہی نکل آتے ہیں. جی شاہ صاحب, یقیناً گورنمنٹ کی پرائرٹی تو انسانی جانوں کو بچانے کے لیے, ان کو راشن پہنچانے کے لیے ہوگی, لیکن اس سیلاب میں لائیو اسٹاک کا ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے. تقریباً کوئی 40-50 ہزار جانور اب تک کی رپورٹ کے مطابق مر گئے ہیں, اور 3 لاکھ فیئر کیے جا رہے ہیں کہ 3 لاکھ جانور مریں گے, اور اس کے علاوہ بیماریاں اور ویکسین. اور دوسرا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے ان کے چارے کا ہے. تو ان کو جانوروں کو چارے کا بھی کوئی آپ کے پاس کوئی پرائرٹی پہ ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے انڈوں کی, گوشت کی اور دیگر دودھ کی قیمتوں میں اضافہ پھر ناگزیر ہو جائے گا. لائف سٹاک کا ڈیفینیٹلی نقصان ہر سیلاب میں ہوتا ہے, اور اس سیلاب میں جیسے میں نے بتایا ہماری جو اس وقت ڈیتھس ہوئی ہیں نا, وہ 2010 کے سیلاب سے سندھ کے حد تک زیادہ ہوئی ہیں. اس سے کافی اسی طریقے سے لائف سٹاک کی بھی بہت نقصان ہوا ہوگا اور ہوا ہے. اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. لائف سٹاک منسٹر نے آلریڈی وہ چارے کے لیے پلس ویکسینیشن کے لیے ان کی ٹیمز ڈاکٹرز جا رہے ہیں, جہاں جہاں ایکسیس ہے ویکسینیٹ کر رہے ہیں جانوروں کو. اس کے ساتھ امیڈیٹلی یہ ذرا ہم ریلیف کے ریسکیو اور ریلیف کے فیز سے نکل جائیں. میرا ارادہ ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کروں گا کہ وہ امپورٹ جانوروں کی الاؤ کریں, تاکہ جو لوگ یہ کام جانتے ہیں ان کو ہم سستے جانور دلا سکیں, تاکہ وہ دوبارہ ریہیبلیٹیٹ بھی ہوں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں شارٹیج جو ہے گوشت کی یا باقی انڈوں کی ہے وہ نہ ہو سکے. تو یہ ہماری ذہن میں بالکل ہے, اور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. جی ادھر بھی سی ایم صاحب, میرا سوال ہے کہ پوری پریس کانفرنس میں آپ نے جو وہاں ابھی جو بیماریاں شروع ہوں گی اس حوالے سے آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا, اور ابھی سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم 90% علاقہ ابھی تک ڈوبا ہوا ہے اور لوگ جو ہے نا پھنسے ہوئے ہیں, سبزیوں فصلیں ڈوب گئی ہیں. اب اس کے بعد قحط بھی سلسلہ بھی شروع ہوگا, تو آپ اس کو کس طرح مینیج کریں گے؟ کیونکہ سبزیاں وغیرہ کچھ نہیں آئیں گی. میں جانتا ہوں ہیلتھ کی, میں معذرت کے ساتھ یس مجھے بتانا چاہیے تھا. میں نے کچھ تو ذکر کیا تھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور لوکل گورنمنٹ بلکہ ملیریا, کیونکہ ہماری فیلڈ ہاسپٹلز قائم ہیں, ہمارے پی ڈی ایم اے کے کنٹینرز 12 ہیں, کتنے 16 کنٹینرز ہیں اسپتال, جو موبائل اسپتالیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں. ہر ریلیف کیمپ میں ہم کوشش کر رہے ہیں, کوشش کیا بلکہ یہ مینڈیٹری ہے کہ ایک جو میڈیکل کیمپ بھی لگایا جائے اور ادھر دیکھا جائے, لیکن اس کوانٹم بہت بڑا ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی نا کہ 90%, میں تو یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں, اور ہر جگہ پانی یہ بتا چکا ہوں کہ مطلب سول سوسائٹی نے بہت ہی معذرت کے ساتھ کوئی ریولیشن نہیں کی ہے یار. یہ تو کسی بچے سے بھی پوچھو گے تو یہ ساری باتیں بتا رہا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو سیلاب ہے سندھ کا, اس میں فنڈڈ سے چلنے والے کتنے منصوبے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, اور کیا ترقیاتی منصوبے میں جو ہے کے لیے جو فنڈ مختص ہے رواں سال کا بجٹ کا, اس میں کوئی کٹوتی کا امکان ہے؟ کچھ ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا اپنا ڈیولپمنٹ, نیچرل سی بات ہے. اچھا, اس وقت جو بھی جہاں پہ بھی بارش ہوئی ہے اور 24 ضلعوں میں ہوئی ہے, وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام تو ہو نہیں سکتا. تو میں نے آلریڈی فائنانس اور پی این ڈی سے کہہ دیا ہوا ہے کہ آپ ایک فریز لگا دیں ان ڈسٹرکٹس میں. خرچہ نہیں ہو سکتا تو کیسے کام ہوگا اس وقت, اور کراچی میں کام کنٹینیو رکھیں اس لیے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے, باقی جگہ پہ آپ فریز لگا دیں اس وقت جہاں جہاں ہوگا, اس لیے کہ ہمیں میجر ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے. ہماری اگر ہم اپنے اریگیشن نیٹ ورک جس کو بہت سخت نقصان ہوا ہے جلدی ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکے تو ہماری جو ربی کی فصل ہوگی وہ ہم نہیں اگا سکیں گے. تو ڈیفینیٹلی ری تھنک کرنا پڑے گا, لیکن اس وقت
میں نے کوئی اس پہ بیٹھ کے کام نہیں کیا کہ کیا چینج ہوں گے یا فورن فنڈڈ پروجیکٹس. فورن فنڈ جیسے میں آپ کو بتاؤں ورلڈ بینک نے ہمیں ری ایلوکیشن کی اجازت دی ہے کہ ریلیف میں کچھ پیسے جو قرضے کے آپ ری اپروپریٹ کر سکتے ہیں, تو وہ ساری افیکٹ ڈیفینیٹلی پڑے گا, لیکن کوانٹم میرے خیال مناسب بھی نہیں اس وقت. میں کوئی آپ کو بتاؤں گی کیا چیز. شاہجی عبدالجبار ناصر عرض کر رہا ہوں, ڈیلی دنیا. شاہجی, اب میں اقتدار کی بات کو تائید کروں گا کہ یقیناً آپ اس وقت بہت زیادہ سرگرم ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے جزائے خیر دے. میں اتنے دو چیزیں ہیں شاہجی, یہاں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بہت بہتر کر رہے ہیں, درست کر رہے ہیں. نجی ادارے جیسے الخدمت ہے, سیلانی ہے, یا چیپا ہے, یا JDC ہے, بیت السلام ہے, اس طرح کے جو ادارے ہیں ان یا دیگر جو درجنوں ادارے, ان کے لیے کیا میکینزم بنایا ہے, ان کا سامان کیسے تقسیم ہوگا؟ اور اچھا دوسرا اس میں ایک اور ہے کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی حالات کی سنگینی کا ادراک نہیں ہے. کیا انہیں ایک جگہ بلا کر انہیں احساس دلائیں گے؟ اس حوالے سے کوئی APC آپ پتہ نہیں کس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, اسپیسیفک بتا دیں. آپ کو احساس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو بٹھائے مجھے نہیں, جس کو اس وقت بھی احساس نہیں ہو نا اس کو اللہ تعالیٰ ہی سکھایا. خیر میں اس کو چھوڑیں, میں سیاسی بات. آپ نے بہت اچھے سوال کیے, میرے سے رہ گئی تھی بات, اور جواب میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے یہ سوال کیا. یہ مجھے اپروچ کیا کافی لوگوں نے کہ جی ہمیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں ہر ایک جو اس وقت فیلڈ میں ہے اور جو آنا چاہتا ہے. میں نے PDMA سے کل رات کو کہا تھا اور انہوں نے یہ گائیڈ لائن بنا کے مجھے دی بھی ہے, میں نے اس کو اپروو کرنا ہے آج, لیکن اس کا میں موٹا موٹا بتا دیتا ہوں کہ PDMA کی ویب سائٹ پہ ایک طریقہ کار ہوگا اور انہوں نے ایک فوکل پرسن بنایا ہے جو فون پہ اویلیبل ہوگا. فون نمبرز 2-3 دیے جائیں گے, یہ ہاں لیکن اور اس پہ اور فردر دے دیے جائیں گے جس میں ہوگا یہ ساری بات. اس کو ہم اس کی تشہیر بھی کریں گے, اخبار میں دے دیں گے. میں آپ سے کہوں گا کہ ایڈورٹائزمنٹ کی جگہ پہ ویسے ہی آپ بتا دیا کریں ہر ایک کو یہ نمبر. پھر ہم ہر ادارے کو, جو بھی فلاحی ادارہ انڈیویجول بہت کام کرنا چاہتے ہیں, ہم انہیں کہیں گے کہ آپ کی چوائس ہے, اس لیے کہ 24 اضلاع ہیں, کہیں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو ان 24 اضلاع کے 24 ڈپٹی کمشنرز اور ان کے ساتھ 2 اور لوگ, یعنی 3 نمبر ہر ضلع میں. اس کی بھی تشہیر ہوگی کہ وہ آپ ان کو فون کریں, آپ انہیں بتائیں کہ آپ ایک آدمی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک گاؤں کو کرنا چاہتے ہیں, ایک یونین کاؤنسل کو کرنا چاہتے ہیں, پورے ضلع کو کرنا چاہتے ہیں, ڈفرینٹ جو بھی ہیں وہ آپ کو ایلوکیٹ کر دیں گے وہ جگہ. وہ دیکھ کے نا کہ جی آپ یہ خاندان 10 ولیجز ہیں, یہ ٹینٹ سٹی ہے, اس کو کر لیں, یا اس روڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ ان کا کام ہوگا کہ بتائیں, تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو, میں بھی نہ پہنچ جاؤں, آپ بھی اسی جگہ نہ پہنچ جائے. اور اس کے طریقے سے نا یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ فائنلائز ہو کے پورا سیٹ اپ, اس کی پھر ہم تھوڑا اخبار میں بھی دے دیں گے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ کو اگر آپ کا کوئی تعلق ہے میرپور خاص ضلع سے, آپ چاہتے ہیں تو آپ فون کریں گے اس شخص کو. میرپور خاص ضلع میں جو 3 لوگوں کا نمبر اس لیے دے رہے کہ ایک اویلیبل نہیں ہو تو دوسرا ہو, دوسرا نہیں تیسرا ہو. اس کے پاس چارٹ ہوگا کہ کہاں کہاں گیپس ہیں ہمارے پاس, اور ان گیپس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ فلانی تحصیل میں چلے جائیں, اس گاؤں میں چلے جائیں. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو سیکیورٹی بھی دیں گے, اس لیے کہ بڑا مسئلہ ہے یہ ساری چیزیں کر کے فائنل دے دی جائیں گے, تاکہ کوشش ہم اپنی طرف سے کریں کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں. جو مخیر حضرات, جو رحم دل لوگ اس مشکل وقت میں اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ ہم کر سکیں. سر اچھا صاحب, آپ نے بڑی تفصیلی طور پر تمام چیزیں بتائی ہیں. میری رکویسٹ صرف FP بند کے حوالے سے ہوگی, جہاں پہ پانی کا سب سے زیادہ دباؤ ہے, اور وہاں پر 2-3 بریچز ہوئی, اس کے بعد مسلسل چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو سر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کیونکہ آپ تو ظاہر ہے فیلڈ میں ہیں اور یہ صحافی بھی, ہم دوست بھی فیلڈ میں ہیں, کہ کیا وارا شہر کو لیے اگر الرٹ جاری ہوتا ہے تو صرف 8 گھنٹے پہلے
تو 8 گھنٹے جب پورا وارا شہر جو ہے وہ پانی کے گرد میں آگے آ چکا ہے، اس کے بعد ڈی سی صاحب جو ہے الرٹ جاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد سر خیرپور ناتن شاہ ہے یا آپ کا علاقہ پورا ہے، تو یہ ایس پی بند کے ساتھ مسلسل ساتھ جو ہے جو اتنی بڑی نیگلیجنسی ہوئی ہے، اس کو آپ ابھی تو آپ ظاہر ان افسران کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ ابھی فیلڈ میں ہیں، تو کیا یہ اس حوالے سے کوئی آپ انکوائری کریں گے کہ اتنا بڑا کیسے ہوا ہے؟ انکوائری اس کی بات آئے گی جو اتنا بڑا، اب یہ دیکھیں بڑی ایک فائن لائن ہو جاتی. میں آپ سے بتا رہا ہوں، اگر آپ بہت ایڈوانس میں بڑا آسان ہے نا کہ کہہ دینا یہ 6 لوگ نکل جائیں، ایک پینک کریٹ ہوتا ہے. لوگ نقل مکانی جو کرتے ہیں آسان تھوڑی ہوتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا سامان اٹھانا، ٹرانسپورٹ ارینج کرنا، اس لیے بڑی فائن لائن ہوتی ہے. آپ کوشش کرتے ہیں. ایف پی بند کو سپرے پہ جب بریچ ہوا تھا اس سے پہلے تک لوگ بچانے کے لیے تاکہ کینشا اور میہر بچ سکے. ہمارے ممبر بیٹھے ہوئے تھے، میرے ایڈوائزر فیاض بٹ ادھر موجود تھے سائٹ پہ. جیسے میں نے کہا نا، ہمارا ہر بندہ، بہت جو بھی آپ کہہ لیں، ایوری بڈی از پریزنٹ آن سائٹ، کوشش کر رہا ہے جو حد الامکان. تو بہت ایڈوانس نوٹس دینا بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اب کس وقت دیا جائے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کر دیتے ہیں نا، تو جو فیلڈ پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے کہ یار یہ تو ہوئی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بیلنس کریں، اور اس نقل مکانی میں جب اللہ نہ کرے، جب جہاں بھی ایویکویشن کرنی ہے کوئی نقصان نہ ہو، اس پہ ہم پہلے سے فوج تینوں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، تینوں کو ان کانفیڈنس لیتے ہیں. میں ان سے بات کرتا ہوں کہ جی یہی ہمارے علاقے ہیں، آپ اپنی جو بھی چیزیں وہ تیار رکھیں. پی ڈی ایم اے کو ہم الرٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بورڈز اور وہ تیار رکھیں. تیسرا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں تیاری کر لو، کہاں سے تم نے ٹرانسپورٹ ارینج کرنی ہے. اب کتنے حد تک کامیاب ہوتے نہیں ہوتے ایک کلیمٹی میں ہوتا ہے، لیکن یہ ساری پریپریشن کر کے نوٹس کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پہلے نہ دیں. اس وجہ سے اس کی وجہ سے ایک افراتفری پھیل جاتی ہے. سی ایم صاحب سندھ میں بہت بڑی تباہی آئی ہے. اس کی بات کر لینا. شاہ صاحب، امداد اور بحالی کے حوالے سے آپ کے اقدامات جاری ہیں، اس میں سول سوسائٹی کا بھی اپنا ایک رول ہے. یہ جو کچھ آپ نے بتایا کہ ان کو راشن دے رہے ہیں، ٹینٹس فراہم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ شارٹ ٹرم ہے. آپ نے لانگ ٹرم کیا حکمت عملی بنائی ہے اس حوالے سے؟ ایک تجویز جو آج سول سوسائٹی کی طرف سے آئی ہے وہ یہ آئی ہے. کون ہے؟ جی سر، یہ فیصل عیدی وغیرہ، فیصل عیدی، جونیئر ذوالفقار بھٹو، رشید رضوی، یہ سارے لوگوں نے آج پریس کانفرنس کی. ان کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے کہ چونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر کراچی میں ان کے لیے سوسائٹیز کا اور پلاٹنگ کا اعلان کرے، تاکہ وہ اگر یہاں جب بسیں گے تو یہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں. وہ ہر وقت جھولی پھیلا کر نہیں بھیک مانگتے پھریں گے، آ کے کسی نہ کسی کام سے لگ جائیں گے. اور ان کو اس حوالے سے ہم حیدرآباد میں، کراچی میں، یا ہم شوروں میں، حیدرآباد میں شرجیل آ رہے ہیں، ادھر سے پوچھے کتنے لوگ باہر سے ہیں، ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کمفرٹیبل رکھیں. ایک ضرور جو لوگ ہیں نا، میں اپنا گھر چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. ان میں سے میجورٹی کے 99.9% لوگ واپس جانا چاہیں گے اپنے گھروں پہ. یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ ایشو نہیں ہوتا نا کہ بالکل ہی سیلاب ہمیں ڈبو دے گا، وہ اپنے گھر سے قریب ترین ایک سیف جگہ پہ بیٹھتے ہیں. اس وقت جو زیادہ تر لوگ نکلے ہیں وہ شہروں سے نکلے ہیں، جو شہر ایویکویٹ ہوئے. جو رورل ایریاز کے لوگ وہ زیادہ دور نہیں گئے، اس لیے کہ انہوں نے واپس جانا ہے. شہر والے لوگ اس لیے کہ ان کے طریقہ جو لیونگ کا طریقہ اور ہوتا ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ شہر کی طرف کراچی تک یا حیدرآباد تک آئے. یہ ڈائنامکس دیکھ کے ضرور یہ ہوگا، لیکن یہ سوچ غلط ہے کہ یہ اب آئے ہیں اور واپس نہیں جائیں گے. بھائی آپ اپنا گھر چھوڑ کے جائیں گے؟ ہم تو دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی جاتا ہے مرنے کے لیے اپنے آبائی قبرستان میں آئے. تو انسان کی یہ میں آپ پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا ہوں بات، لیکن ضرور جو جہاں مواقع ہوں گے اور وہ جو بڑی سٹیز ہیں اس میں لوگ کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں. اور اس وقت جو لوگ صرف
बड़े शहरों में वो आए हैं जो शहरों से वैक्यूएट हुए। मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं, मॉडरेट के दो छोटे छोटे आ जाता है मुख्तसर। सर एक तो आप शायद आप जो पैसे बैरिया टाउन के सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप क्या वो पैसे सैलाब मुतासर में लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने जा रहे हैं या ऐसा कुछ सोच रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त दादू, कंबर, शहदाद, खोड़िया, लाड़काना और इन अजला में है, नौशर फिरोज में, ये सूरत हाल मामूल पर आने में कितना दिन लगेंगे और मजीद क्या सूरत हाल खराब होने का खदशा है? देखिए संजय, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को हम पहले ही लिख चुके हैं, जब 2020 का सैलाब आया था ना, उसके बाद हम रिन्यू कर लेंगे एफर्ट्स, हमारी कोशिश होगी। उम्मीद ये है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा रिसेप्टिव होगी, उस वक्त नहीं थी बिल्कुल। तो पहले सवाल का जवाब दिए, कितने दिन लगेंगे? देखिए ये सारा पानी आपने खुद देखा है, मैंने आपको खुद देखा है, एक जगह पे मुझे मिल गए थे आप, तो इससे ये तो पता चलता कि मैं निकला हुआ था। ये तो आप तो निकले ही हुए, आपको तो टीवी पे लोग देख रहे हैं, आप खुद ही सबसे पहले, लेकिन इससे ये जरूर प्रूव होता कि मैं भी निकला हुआ था। खैर काफी ये सारा पानी निकलना है, एक ही दो रास्ते हैं इसके, ईस्ट और वेस्ट साइड ऑफ द इंडस के, ईस्ट बैंक और लेफ्ट बैंक के। हमारा पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है 2020-10 का राइट बैंक का, मेरे अंदाजे में 2 से 3 महीने टिल ये सारा पानी, इससे जल्दी भी हो सकता है। इसका एक थोड़ा सा रिडीमिंग फैक्टर ये है कि उस वक्त दरिया में ब्रीच हुआ था और पीछे से पानी चलता चला जा रहा था। इस वक्त बरसात रुक गई है तो वो पीछे वाला पानी आना बंद हो गया, तो थोड़ा जल्दी ड्रेन होने की उम्मीद है। सिमिलरली लेफ्ट बैंक का आपको 2011 का एक्सपीरियंस है, 3-4 महीने लग जाते हैं ये पानी निकलने। तो कोई नई चीज़ नहीं है, हमने पहले जो एक्सपीरियंस किए उससे हिसाब से यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ज़्यादा खराबी यस, जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ जहाँ पानी अब ऊपर से नीचे आएगा, जैसे इस वक्त दादू सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, कंबर, शहदाद कोट ज़िला रिस्क पे, इसलिए कि वहाँ से पानी गुजर के जा रहा है, आगे जाके मंशूर में पानी आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। तो ये चीज़ें होंगी। इसी तरीके से लेफ्ट बैंक पे बदीन और मीरपुर खास, उमरकोट, ये सांगड़, इस तरीके से ये रिस्क जो है बढ़ता चला जाता है जैसे ऊपर से पानी आता है। अच्छा सीएम साहब, सर इस तरफ सर, अच्छा बताइए कि आपने बताया कि 30 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और पक्के 30 लाख नहीं, 30 लाख घर जमा हो चुके हैं ना। अब ये लोग जब वापस जाएंगे, अभी तो खैर जो सिचुएशन है इमरजेंसी है, जब ये सेट होगा, जब ये लोग वापस जाएंगे और बहुत सारे लोग जो रोड पर आ गए हैं वो वापस जाएंगे, तो एक तो क्या इस चीज़ की कोई प्लानिंग की जा रही है कि अब चलें जो पहले जिस तरह जो आबाद था, जिसकी जो जगह कब्जे पे कर ली, घर जिसने बढ़ा लिया, रोड पे कब्जा कर लिया, क्या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्लानिंग क्या? यार अब हम कम से कम रोल मॉडल के तहत और जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक लोगों को आबाद करेंगे, और जो रेले के रास्ते हैं अब पता लग गया कि सैलाबी रेला कहाँ से गुजरेगा, लोग वहीं जाके दोबारा आबाद ना हो जाए, तो कोई ऐसी प्लानिंग करने कम से कम आइंदा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक हम आबाद करें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा एक्चुअल जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं ना, वही इस बात को समझ सकते हैं। मैं अगेन, हमारे पुराने सारे जो गांव वगैरह है ना, ये सैलाब नए तो नहीं है, पहले भी आया करते, दरिया के सैलाब आते थे, वो एक लोग गांव बनाते थे ऊपर एक टीले पे। अब मेरा अपना गांव जहाँ मैं रहता हूँ वो भी एक ऊंचाई पे बना हुआ है, लेकिन जैसे आबादी बढ़ती है तो लोग नीचे जाना शुरू होते हैं। टीले, एक आपकी आबादी बढ़ी है ना, कई गुना बढ़ी है, नीचे जाना शुरू होते हैं और वो फिर अफेक्ट होते हैं जब ऐसे सैलाब आता है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल दरिया के पेट में जाके सारे बैठ गए, बहुत कम ऐसा होता है कि लोग इंक्रोच उस जगह पे करते हैं जो कि बहाव का रास्ता हो। लेकिन इतनी आबादी को आप सिर्फ टीले आपके पास है नहीं है जो आप बनाए, तो ये कहना बड़ा आसान है कि आप हर एक को ऐसी जगह पे बिठा देंगे कि अब कब जब भी सैलाब आए वो अफेक्ट ना हो। ऐसा करना तो सब चाहते हैं। आज से 500 साल पहले ऐसे ही था कि ये ना दरिया का कोई बंद होता था, 500 साल के पहले, 100 साल पहले कोई बंद नहीं होता था, ना कोई बंद होता था, हर साल पानी दरिया का चढ़ता था और लोग अपनी जगहों पे बैठे रहते थे और वो रिसीड होता था। फिर जब हमने बंद बना दिए तो लोगों ने फैलना शुरू किया। अब जब भी कोई ऐसी कैलामिटी आती है वो अफेक्ट होते हैं। ये मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ ये होता है, लेकिन जरूर प्लानिंग
ہونی چاہیے کہ جو بالکل ہی ایسی جگہ پہ ہوں ان کو دوبارہ وہاں نہ بیٹھنے دیا جائے. سی ایم صاحب میرا سوال مختصر 2 سوال یہ ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ 23 اضلاع شدید متاثر ہوئے جس کے باعث لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. کیا آپ وفاقی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ ان کا جو بلز ہیں وہ معاف کیے جائیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ذخیرہ اندوز کرنے والے ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گئے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ دونوں کا سوال یہ ہے کہ ہم آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ چکے ہیں، ہم آفت زدہ قرار دے چکے ہیں. جو ٹیکسز ہیں وہ معاف کرنا، پرائم منسٹر صاحب نے، میں نے خود نہیں دیکھا لیکن انہوں نے کل اعلان بھی کچھ کیا ہے بجلی کے حوالے سے، یا کیا بڑی خوشائن چیزیں جو انہوں نے اعلان کی ہیں تو وہ کریں گے. ذخیرہ اندوزی تو کسی وقت میں بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلیک مارکیٹنگ، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ایک ہیومن ٹریجڈی ہوئی ہے، جب انتظامیہ اور چیزوں میں مصروف ہو جاتی ہے اور ہر جگہ نہیں کر سکتی ہے، تو وہ بالکل ہی بہت بڑا کرائم ہے. ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن ہوگا، جہاں پہ پتہ چلتا ہے ایکشن ہوتا ہے، ہوا ہے. ہم نہیں، جیسے میں نے بتایا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ریلیف کیمپ میں کہیں پہ بھی جو ہو ساتھ میں، اس لیے کہ بیماریاں انفارچونیٹلی ایسے موقع پہ پھیلتی ہیں، تو وہ جہاں پہ بھی کیمپ ہو وہاں میڈیکل فیسلٹی ضرور بنائی جائے. وہ ہیں، وہ باقی جگہ پہ بھی ہیں. کہیں دوائیوں کی پرابلم اگر آتی ہے، ہم انٹرنیشنل، مجھ سے آج قطر کے کانسل جنرل نے بات کی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ان کا جہاز آ گیا ہوگا آج، اور اس میں میڈیکل اکوپمنٹ ہے اور میڈیکل سپلائز ہے. یونیسیف والے مجھے آیا ہے کہ یونیسیف والے جو ہے وہ پرسوں صبح کل رات کو 12:40 پہ انہوں نے بتایا کہ میڈیسنز لے کے آ رہے ہیں. تو آبویسلی اس چیز میں یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، ہمیں مدد مل بھی رہی ہے اور میں شکر گزار ہوں جو بھی مدد کر رہے ہیں. سی ایم صاحب، کراچی سے جو لوگ راشن لے کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ایک اطلاع یہ آ رہی ہے کہ رستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے. مطلب کہ وہ متاثرین تو ہوتے نہیں ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ چور چکارہ ڈاکو ہی ہوتے ہیں جو ان کو لوٹتے ہیں. ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت سندھ کیا کر رہی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کراچی میں کتنے متاثرین یہاں پر آئے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو فٹ پاتھوں میں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ متاثرین بن کے وہاں جا کے شام دوپہر راشن لیتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں. وہ بیچارے وہ لوگ ویسے ہی رہ جاتے ہیں. شاید غالباً ملیر کے اندر انہوں نے کہا تھا لوگوں کو، بولا کہ ان کو بھی راشن نہ دیں. اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو اسی لیے ہم یہ سسٹم ایک گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ جس کو جانا ہے وہ اگر بتا دے گا اور سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں گے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں. باقی دوسری بات بتائی، میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس وقت ہر ایک کو اپنا احساس ہونا چاہیے. کسی کے اوپر آپ زبردستی میں کوئی فورس بھی نہیں استعمال کر سک رہے کہ لوگ ایک دم آپ ہی شور مچا دیتے ہیں. وہ ایک واقعہ ہوا تھا، میں نے ڈانٹ ڈپٹ بڑی کی کہ بھئی تم لوگوں نے کیوں یہ FIR کاٹی، اس لیے کہ میڈیا پوری، وہ سیلاب زدگان نہیں تھے. لیکن آپ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں بھائی، اتنا شور ہنگامہ ڈال دیتے. میں کہتا ہوں بھائی چھوڑو، بھی اپنا کام کرو. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو، خاص طور پہ دیکھیے لوگ غریب ہیں، کسی کا بچہ اگر بھوکا ہوتا ہے تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا کوئی چور ڈکیت فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پہ ایکشن لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کر کے لے سکے ایکشن. اچھا، شاہ صاحب صلاح الدین علی بول نیوز سے. شاہ صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک جماعت کی جانب سے جیسے ہی متاثرین کراچی آنا شروع ہوئے تو ایک جماعت کی جانب سے بھی الزامات آئے تھے کہ اب جو ہے ایک بار پھر کراچی کے اندر جو ہے وہ قبضے ہونے شروع ہو جائیں گے. بالخصوص اسکیم 33 کے حوالے سے بھی نشاندہی کی گئی. تو اس حوالے سے ان کے خدشات دور کرنے کے لیے یا ویسے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ایسے دیکھیں، اگر کوئی جینیون بونافائڈ سیلاب زدہ آدمی کہیں پہ بھی جاتا ہے تو اس کو یہ سوچنا کہ وہ قبضہ کرنے آ رہا ہے، وہ اس کی ذہن، اس سوچ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا، آپ کو سچی بتا رہا ہوں، میں ٹی وی شیوی کم دیکھ رہا ہوں آج کل، مجھے نہیں پتا کہ کون سے جماعت نے یہ کہا ہے یا کیا کیا ہے. جینیون سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے
اور ہمیں کرنی چاہیے. شاہ صاحب یہ جو آپ نے فیکٹ فگرز ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں نو ڈاؤٹ قابل ستائش ہیں. آپ کا، آپ کی جماعت کا، آپ کی پروفیشنل مشینری کا جو رول ہے وہ بھی ایکٹیو نظر آ رہا ہے. لیکن ایدی فاؤنڈیشن سمیت مختلف جو ریلیف آرگنائزیشنز ہیں ان کے کچھ تحفظات، کچھ مطالبات، کچھ بے چینی سامنے نظر آئی ہے. ان آرگنائزیشن کا کہنا ہے، جو آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں ریلیف کا، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت این ڈی اے میں، پی ڈی اے میں اور یہ جو ریلیف آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ کوئی 10% لوگوں تک جو ہے ان کا ریلیف پہنچ سکتا تھا. تو یہ ایک بڑی بے چینی اور پریشانی کی صورتحال ہے. ایک چیز یہ، اور سیکنڈ یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ جو عالمی این جی اوز ہیں جس پہ پابندی لگائی گئی ہے، جن کے اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں، اگر وہ لوگ یہاں پہ ہوتے تو شاید لوگوں کو زیادہ ریلیف مل جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھول جاؤں گا نہیں سر، بس ایک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، وہ اس بات پہ جو عالمی امداد دی جا رہی ہے ان کا کوئی ٹرانسپیرنسی کا کوئی میکینزم ہے کہ پراپر لوگوں تک وہ چیزیں پہنچیں. اچھا، سب سے پہلے جو انہوں نے کہا ہے کہ 10% لوگ، 10% لوگوں میرے خیال ہے، میں نے آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں نا، میں خود ہی بتا رہا ہوں آپ کو، 30 لاکھ گھر لوگوں کے منہمد ہوئے. ہم اس وقت 1,15,000 ٹینٹ دے سکے، تو یہ تو 10% بھی نہیں ہوا. تو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن کوشش ہماری ہے کہ کوئی لوکل لیول پہ، سرکاری لیول پہ ہمارے اپنے ممبرز، ایم پی اے، ایم این ایز، وہ خود بھی، اور صرف پیپلز پارٹی کی نہیں، باقی جماعتوں کے بھی، وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچے تاکہ اس مشکل وقت میں آ سکے. لیکن یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اتنا کوئی غلط نہیں کہہ رہے. میں خود ہی آپ کو بتا دیا نا نمبر. ایک سیکنڈ بھائی، ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے کیا کہا تھا؟ عالمی این جی اوز، عالمی این جی اوز کی ابھی کچھ الاؤ بھی کی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے. تیسرا جو انٹرنیشنل امداد آ رہی ہے وہ این ڈی ایم اے کے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور این ڈی ایم اے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. ہمیں پروونشل گورنمنٹ کو نہیں دی، وہ ہمیں اکاؤنٹ فار، میرے پاس ہے ڈیٹا کہ کہاں کہاں دی ہے انہوں نے، تو وہ آرم فورسز کے تھرو بانٹ رہی ہے اور وہ دے رہی ہے. بالکل. سی ایم صاحب، یہ جو سیلاب زدگان ہے اس وقت واقعی مشکلات کا شکار ہے، لیکن جو روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک جگہ ٹرک بھی چڑھ گیا ہے، تو ان لوگوں کو روڈوں سے شفٹ کہیں اور جگہ ان کو کر دیا جائے. یہ جو ٹریفک کی بھی آپ نے کہا کہ بہت لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی تو مشکلات ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے. اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو پھر، کس کو اچھا لگتا ہے کہ روڈ پہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں یا روڈ پہ لوگ، کسی کو اچھا نہیں لگتا. ایکچوئل ڈائنامکس ہماری لوگوں جو ہے نا، ہم نے ریلیف کیمپس بنائے، اس میں لوگ نہیں آتے. اچھا، ریلیف کیمپس میں اگر آتے بھی ہیں نا، وہ کھانے کے ٹائم پہ اکثر یہ، اور ہم یہ فیس بھلے آئے یار، کھانا کسی کو ملتا ہے، کھانے کے ٹائم پہ آتے چلے جاتے ہیں اور جا کے روڈ پہ ہی بیٹھتے ہیں. اور روڈ پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ایک تو اپنے گھروں کی 2-3 وجوہات ہیں. سب چاہتے ہیں اپنے گھر سے جتنا قریب ہوں وہ بیٹھیں، اور جو پہلے ان کو اونچائی نظر آتی ہے نا ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ روڈ ہوتے نارملی. دوسرا ان کا مویشی، ریلیف کیمپس میں مویشی نہیں لا سکتے، آپ اتنی جگہ نہیں کریٹ کر سکتے. وہ مویشی اوپن میں رہنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے. دوسرا وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں اس پہ. تیسری ایک وجہ میں وہ اس کا ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ میرے خیال مناسب نہیں ہے، وہ ویسے پوئیں گے تو بتا دوں گا کہ کیوں لوگ روڈ پہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. میں ایک آپ کو بتاؤں، میں ایک ریلیف کیمپ میں گیا، عمر کوٹ میں. اندر گیا، لوگ بیٹھے تھے، میں بیٹھ کے ان کے ساتھ میں نے کہا بھائی تم لوگ کو، آپ کو کھانا ملا ہے؟ تو ایک خاتون تھی، کہتی مجھے ادھر سے نکالو. میں نے کہا پتہ نہیں. کہتی یہ بند کمرے میں نہیں رہ سکتی، ہم لوگ نہیں رہ سکتے، ہم کھلے آسمان میں سونے کے عادی ہیں، ادھر میرا دم گھٹ رہا ہے. تو ہر ایک کے اپنے، ایک شخص جو پکے مکان میں رہنے کا عادی ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں رہ سکتا. تو یہ ساری ڈائنامکس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. شاہ صاحب وحید راج، ناراض نہیں ہونا یار کوئی بھی بھائی، آج ناراض نہیں ہونا بھائی میری وجہ سے، ٹھیک ہے. ہاں بدھ जे हवाले सां काफ़ी अॻियां खर ना, पर हिकिड़ी अहम शइ जेको ज़राअत जे हवाले सां रहिजी वई, बरसाति ऐं ॿोॾि जे दौरान ज़रई तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे. उहे अॻियां खर ॿुधायो त उन में केतिरो नुक़सानु थियो आहे. ॿियो मथां जेका कणिक जो फ़सुलु थियण वारो आहे,
त पाणी जेको बीठो आहे कणक जो फसल थी सघंदो न थी सघंदो केतिरो ज़रूरी नुक़सान थियो आहे? मैं उर्दू में ज्यादा लेकिन ये बात सुनिए, मैं बहुत चीजें रह गई हैं। मैं इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बातें होती हैं, मैं कुछ ज्यादा मैं इमीडिएट प्रॉब्लम रेस्क्यू और रिलीफ पे अपने आप को फोकस ज्यादा करना चाहता हूँ। आपके वो सारे मैं आपको छोटी मोटी बता देता हूँ। हमारी कॉटन क्रॉप 100% वाइप आउट हो गया है। जो हमारा अंदाजा है, ये मेरे पास नंबर भी है, अगर आप कहेंगे सारे वो सारी चीजें, लेकिन मैं आपको नहीं चाहता कि ओवरबर्डन करूं। मैं खुद चाहता हूं कि फोकस इस वक्त सिर्फ जो है ये पहले रिलीफ पे हो। तकरीबन 1.5 मिलियन एकड़ पे हमारा कॉटन क्रॉप था जो 100% डैमेज हो गया है, और हमारे अंदाजे के मुताबिक उसकी 205 अरब रुपए वैल्यू है। ठीक है जी। हमारा खजूर का क्रॉप, डेट्स का 1,01,379 एकड़ एस्टिमेट हमने किया है, 100% तबाह खत्म। 7 अरब से ज्यादा का इसका हमारा नुकसान हुआ है। शुगर केन हमारे हिसाब से, जो ये कुछ दिन पुरानी खबर है, यानी डेटा है, तकरीबन 25% नुकसान हुआ है, और ये 100 कितना होगा 1.19 बिलियन, एक अरब से ऊपर का नुकसान, जो भी पुराना है थोड़ा। राइस की जो मेरे पास नंबर है तकरीबन 72% नुकसान हुआ, लेकिन ये भी पुराना है थोड़ा 2-3 दिन। तो ये मेरे से बहुत चीजें रह गई, बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको आज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो इमीडिएटली जरूरत है। शाह साहब, ये जब हम ट्रकों पे देखते हैं कि सिंध में जब राशन की ट्रकें जा रही हैं तो लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे ये अफ्रीका के मनाजर। सिंध नहीं है, जैसे अफ्रीका में हम जो है ये सरजमीन है, इतनी भूख और प्यास है। आज कराची प्रेस क्लब में आपकी जो जमायत हैं, उनके जिस नज़रिए से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इनडायरेक्टली कहा है कि जो सूरत हाल है, लोग जो है सख्त मायूस हैं, और आपकी जो सरकार है उसका नाम तो नहीं लिया है सिंध हुकूमत का, लेकिन इनडायरेक्टली बेएतमादी का इज़हार किया है और कहा है कि मैं इस पूरे अजला में पैदल गया हूँ और लोग नफरत करते हैं वडेरा शाही से, यहाँ पर जो है इनकलाब आने वाला है। तो आप क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं एहतराम करता हूँ हर एक की राय का, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वाकई मैंने तो खुद बता रहा हूँ जिस किस्म की डिजास्टर, जिस किस्म की कैलामिटी है, और इसके अंदर मैं खुद कह रहा हूँ आपको कि लोग तो नाराज होते हैं। मैंने अब कई जगह बताया कि मुझे रोका गया, मैं उतर के उनसे बात की है, लोगों को दिलासा दिया है। तो कोई ऐसी नई बात नहीं बताई। जो आपने बात की है ना, ये तस्वीर तो पहले ही मैं कह चुका हूँ सारी। बाकी ये बात वडेरा शाही के तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो खिलाफ थे, हम सब खिलाफ हैं। और जो नॉट और वडेरा शाही जरूरी नहीं कि वो शहर गांव में जो एक नेक मर्द होता है वो नहीं, जो भी इस्तेहसाल करता है गरीब का, उसके हम खिलाफ है। चाहे वो शहर में रहता हो, और शहर वाले बहुत है ऐसे, चाहे वो गांव में रहता हो। तो कोई नई बात नहीं बताई, ये जो स्टैंडर्ड रेटरिक जिसे हम कहते हैं ना, वो ये है। शाबाश 2020 में जेका ॿोॾि आई तॾहिं बिलावल साहब आयो मीरपुर ख़ासि ज़िले में, जो घणो इफेक्ट थियो हुयो, उते कैंप लॻाई हुई, ऐं उन खां पोइ चयो त वाइदो कयो हुयो त आवाम सां, चूंडियल नुमाइंदनि बि वाइदो कयो हो त असां कुदरती लंघ बहाल कंदासीं। उहे 2 साल गुज़री विया, उन खां पोइ अञा ताईं लंघ बहाल न थिया आहिनि। सांगड़ खां नवाबशाह खां पाणी अचे थो, हितां सिंधड़ीअ खां क्रॉस करे अॻियां जो गरोड़ शरीफ़ खां थींदो बचाव बंदि पुराणो जेको हुयो, अंग्रेज़नि जे दौर खां वॾो बचाव बंदि लॻल हूंदो हुयो, उहे समूरनि ते कब्ज़ा करे विया। ऐं जेके तरक़ियाती कमनि जे नाले सां जेके रोड रस्ता ठहिया आहिनि, उहे कुदरती लंघ बंदि कया विया आहिनि। उहे 2 साल गुज़रण जे बावजूदि अञा ताईं उहे लंघ बहाल न थिया आहिनि। असांजो इलाइक़ो जेको पूरो उहो ॾंढ थो नज़र अचे। छा वजह आहे? ऐं हींअर बि जेकॾहिं उहो कुदरती लंघ उन खे कट बाक़ाइदे सही नमूने सां कुदरती लंघ जेके आहिनि, तव्हां इंजीनियर आहियो पाण, उहे बहाल कया वञनि त फौरी तौर ते पाणी निकाल थी सघे थो। उहो छो नथो कयो वञे? अच्छा, मां तव्हांखे ॿुधायां, उर्दू में बताऊं, उर्दू में बता दूं सारे, ताकि हाँ सही करे करे सिंधी मीडिया ते सिंधी में तो चलो 2-4 जुमला सिंधी मीडिया मुंहिंजा भाउ इन जे लाइ उन वक़्त ई प्लानिंग तयार थी सॼो आहे। ऐं मूं तव्हांखे ॿुधायो न, काफ़ी दफ़ा अच्छा रिपीट कयूं था ॻाल्हि। असां सुप्रीम कोर्ट खे लिखियो त हुन जे लाइ 125 अरब रुपया असांखे मेन ब्लॉक कंहिं शइ कयो आहे। रोडनि रस्तनि कोन कयो आहे, जेको चवंदा रोडनि ब्लॉक करे छॾिया आहे, रोडनि कोन कयो आहे ब्लॉक। रोडनि में मेन तव्हांजो प्रॉब्लम थियो आहे LBOD,
जंहिं पुराण खे कई जॻह खां ब्लॉक कयो, छाकाणि जो इंजीनियर उन वक़्त में सम्झो त भाई LBOD ठही वई, हाणे सारा मसइला हल, ऐं उहे नेचुरल डोर जेके बंदि थिया, उन्हनि ते असांखे उन क्वांटिटी जा जॾहिं पाणी वहंदो आहे पुराण में उहे साइफन्स विझणा आहिनि। उहो 120 अरब खां मथे जी स्कीम हुई। असां सुप्रीम कोर्ट खे लिखियोसीं, तव्हांखे उहो ख़त तव्हांखे ख़बर हूंदी 2020 में ई लिखियासीं, फेडरल गवर्नमेंट खे बि चयोसीं त इहे असांखे उहे बहरिया वारा फंड्स ॾियो त जीअं उनजो 60% असां कराची में ख़र्च कंदासीं, कराची में मलीर ज़िले में वधीक ख़र्च कंदासीं, छाकाणि जो मलीर जी आहे 460 अरब रुपया आहिनि, ऐं हिकिड़ी स्कीम रुगो ॾिनीसीं इहा, छाकाणि जो एतिरा पैसा असांखे पंहिंजे रिसोर्सिस मां करणु पॉसिबल न हुआ। उन जे बावजूदि हिकिड़ी 10-12 अरब रुपयनि जी स्कीम मूंखे एक्ज़ैक्टली वरी जेके असां ऑन गोइंग आहे, पर साल 1.5 साल में उहे कंप्लीट थियण जहिड़ियूं न आहिनि। उहो असां प्रोसेस उहो कयूं पिया था इहो कमु, पर इहे सम्झो त 20 खां पोइ यकदमि 2 सालनि में जेको फ्लड आयो, उहे सभु जेके 60-70 सालनि जी इशूज़ आहिनि उहे रिज़ॉल्व थी न, पर उन ते कमु कयो। ऐं बहितर हींअर तव्हांजी LBOD 2020 जे लेवल खां घणो मथे पई हले साईं, 3-4 फुट मथे जेको मूंखे ॿुधायो। ऐं मूं पाण त सर्विस ॾिठियूं आहिनि त जंहिं ब्रिज ते ऐं जुडे खां हेठि जेकी ब्रिज आहे जिते 6-7 इंच पाणी या फुट खनि पाणी, उते 4-4 फुट पाणी हींअर आहे, पर उहो LBOD जे चैनल में पियो हले। ब्रीच वरी अॻियां वई, उहे खे बि क्लोज़ कयोसीं, हिकिड़ी ब्रीच रहिजी वई। सो इहो कुझु न कुझु त कयो आहे जंहिंजी वजह सां, पर हीअ बारिश जेकी थी आहे उहा 2020 खां कई गुना ज़्यादा हुई। लास्ट क्वेश्चन शाह साहब, तव्हां सिंध जी सॼी सूरत हाल ॿुधाई, उन हवाले सां पंहिंजो मौक़िफ़ बि रखियो, पर हिकिड़े पासे इहा सूरत हाल आहे, ॿिए पासे तव्हांजी हुकूमत जे ख़िलाफ़ु जेको सोशल मीडिया ते जेका मुहिम हलाई पई थी वञे, ईअं थो नज़र अचे ॼण त पीपल्स पार्टी जी सिंध में का हुकूमत ई न आहे ऐं छिती तनक़ीद पई थी वञे। ऐं इन सां गॾोगॾु वरी अवांजी जेके पार्टी जा जेके अॻुवान आहिनि, जंहिंमें ख़ासि तौर ते आगा सिराज दुरानी जे हवाले सां ज़िक्र कजे या मंज़ूर वसाण जे हवाले सां, त उन्हनि जो जेको अवाम सां जेको रवैयो आहे या उन्हनि जा जेकी बयानबाज़ी आहे, उन ते पीपल्स पार्टी जे मथां शदीद तनक़ीद कई थी वञे। सम्झो था त इन सूरत हाल में पीपल्स पार्टी खे ईंदड़ इलेक्शन में या हिन बोर्ड वारी सूरत हाल में माण्हुनि खे सख़्तु मोह ॾियणो न पवंदो? दादा असां तयार आहियूं, माण्हुनि जे विच में रहंदा आहियूं, माण्हुनि खे इंशाअल्लाह ताला माण्हुनि जी ख़िदमत करे इन मुश्किल वक़्त में माण्हुनि खे छॾींदासीं। उन सां गॾु ॿियो केरु कोन्हे बीठो। जेके शदीद तनक़ीद कनि था उहे त मूंखे ॾिसण में कोन आहिनि। मां कंहिं कोन थो तनक़ीद करणु चाहियां, ठीकु आहे। मां वरी बि तव्हांखे चवां थो त तव्हां पॉइंट आउट कयो जेके प्रॉब्लम्स, मूं ते तनक़ीद कयो यार, हुकूमत ते तनक़ीद मूंखे, पर तनक़ीद बराए इस्लाह कयो। हिकिड़ी रिक्वेस्ट इहा कंदुसि कि हिकिड़े माण्हू जी अगरि वीडियो तव्हां हिकिड़े दफ़ा ॾेखारे छॾी त ख़बर पइजी वई न त इहो इशू आहे। तव्हां जॾहिं हुनखे 50 दफ़ा ॾेखारींदो तव्हां माफ़ी सां उहा बदनीयती थींदी थोरी सी। इन करे जो पोइ तव्हांजो मक़सदु मदद करणु न आहे, तव्हांजो मक़सदु रिडिक्यूल करणु आहे। अंग्रेज़ी सिंधी में रिडिक्यूल खे छा चवंदा आहिनि यार, बेइज़्तो करणु, उहो मक़सदु न थियणु खपे यार। हिन ॾुखे वक़्त में त माण्हू पंहिंजे दुश्मन सां बि अहिड़ो बर्ताव न कंदो आहे। सो इहो रिक्वेस्ट आहे सभिनी सां। हा, तनक़ीद तव्हांखे वरी चवां थो, उन सां मूंखे त आउं सिखण जो मौक़ो थो मिले, पर तव्हां अगरि हिकिड़ी ॻाल्हि करे उनखे तव्हां वरी 8 दफ़ा रिपीट 800 दफ़ा रिपीट कंदो, उन सां को फ़ाइदो कोन थींदो। तव्हां अहिड़े वक़्त में त माण्हुनि खे हौसलो ॾियो। जेके 4 अगरि A, B या C का अहिड़ी ॻाल्हि कई आहे, घटि में घटि माण्हुनि जे विच ते बीठो त आहे न, पंहिंजे घर जे ड्राइंग रूम में वेठो त कोन्हे लिखियो। इहो त एतिरो त हुनखे क्रेडिट ॾींदो। अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन साहब वाले में अब आप करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि ये सीएम साहब ने कहा कि मैं डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, सबके सवाल जवाब दूं, तो आखिरी क्वेश्चन आप। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सैलाब से जो मुतासिरीन हुए हैं तो सरकारी सतह पे कितने उनके लिए कैंप्स जो हैं, मेगा कैंप्स कायम किए गए हैं, ये बताइएगा। और अब काफ़ी कैंप्स में ये भी शिकायत मौसूल हो रही है कि वहाँ पर स्किन के काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर बीमारियों में लोग जो मुब्तला हो रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है और अब तक कोई क्या इसके ऊपर खातिर ख्वाह इकदाम क्या कर रहे हैं हम सर? जहाँ तक मेरे पास नंबर है, और ऑब्वियसली ये चेंज होता जा रहा है, तकरीबन माइक बंद कर दें, 5.5 लाख से ज़्यादा लोग कैंप्स में मौजूद हैं, डिफरेंट जो हुकूमत ने बनाए। नंबर एग्जैक्ट आपको नहीं दे सकता है मेरे पास, लेकिन वो फिर निकाल के डिस्ट्रिक्ट का ऐड करके बताना पड़ेगा। इसके अलावा कई लाख लोग जैसे बताया गया रोडों पे हैं जो नहीं जाना चाहते कैंप्स में। हम उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि खाना, जब बारिश हो रही थी तो कुक्ड फूड पहुंचा रहे थे और अब राशंस पहुंचा रहे हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। बीमारियां जो
ऐसे वक्त में होती हैं डायरिया, पेट की सारी बीमारियां, स्किन की, जिल्द की बीमारियां ये होती हैं। दवाइयां हम कोशिश की हर जगह पे मौजूद रहे इन बीमारियों की, जहां शॉर्टेज अगर हो भी रही है तो उसको हम रिप्लेनिश कर रहे हैं। ये अगेन मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल का मैं फिर से कहूँगा, हम सब नॉलेजेबल हैं, किसी को मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर कोई पानी को निकालने का मसला है तो इरिगेशन वाले सबसे बेहतर होंगे, कम से कम उन पर एतबार करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हेल्थ का कोई इशू है तो मैं डॉक्टर को नंबर 1 कहूँगा, मैं अपने आप को नहीं कहूँगा जी नहीं इसको ये दवा दो, नहीं तो ये दवा दो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फिर ऐसे मौक़ों पे डॉक्टर भी बहुत पैदा होते हैं, इंजीनियर भी बहुत पैदा होते हैं। बड़ी अच्छी बात है, सीखने को मिलता है सबसे, मैं ये कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।